نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ولو اننا 8واں پارہ ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 112 سے شروع کریں گے۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور اگر ہم ان کے پاس فرشتوں کو بھیج دیتے اور ان سے مردے باتیں کرنے لگتے اور ہم تمام موجودات ان کے پاس ان کی آنکھوں کے روبرو لا کر جمع کر دیتے، تب بھی یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لاتے۔ ہاں اگر اللہ ہی چاہے تو اور بات ہے، لیکن ان میں سے زیادہ لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ تھی آیت نمبر 111۔ اس کا عنوان ہے انا کا مسئلہ، ایگو پرابلم۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنی سچائی اور اس کائنات کے بامقصد ہونے کی دلیل حق کے ساتھ پیش کی ہے، لیکن وہ لوگ جو دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں ان کا ایک پرابلم ہوتا ہے، اور وہ اپنے سے اوپر کسی دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے۔ ایسے ہی لوگوں کے پاس جب حق آتا ہے تو وہ اس کو خوبصورت لفظ دے کے جھٹلا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو دلائل کی ضرورت نہیں، ان کو معجزات کی ضرورت نہیں۔ اگر مردے بھی ان کے سامنے آ جائیں، اپنے تجربات کی روشنی میں بتائیں کہ موت کے بعد کے جو مناظر اس دنیا میں ایک انسان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں وہ حق ہیں، یہ پھر بھی نہیں مانیں گے۔ اب دیکھیے کہ ہمارے ہاں ایک بات معروف ہے، میں نہ مانوں۔ یہ جو کیفیت ہوتی ہے نا میں نہ مانوں والی، ایسا بندہ اس بات کا مستحق نہیں ہوتا کہ آپ اس کے ساتھ وقت ضائع کریں، آپ اس کے مطالبے کو پورا کریں، بلکہ ایسے بندے کے لیے ایک ہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس کی انا کو توڑ دے۔ کیونکہ جب ایک انسان اپنی بڑائی کا شکار ہوتا ہے تو پھر وہ اللہ کی بڑائی کو تسلیم نہیں کرتا۔ زندگی میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے سامنے حق بات آتی ہے، لیکن وہ صرف اس بات کو اس لیے جھٹلا دیتا ہے کیونکہ وہ اس کو ماننے کے بعد چھوٹا ہو جائے گا۔ ایسے لوگ جو ہیں سرکش ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں ہی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس بات کی خبر دے دی کہ ٹھیک ہے کتنے دن کی بات ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب تم اللہ کی عدالت میں بے بس کر دیے جاؤ گے، اور اس وقت پھر اگر تم اپنی منمانی زندگی پہ جتنی مرضی حسرت کرو لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوگا، اور تم تو اپنے آپ کو کتنے ہی سمجھدار نہ کہو لیکن اللہ کی نگاہوں میں تم جاہل ہو۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے کسی کو جاہل کہا، مجھے اور آپ کو ضرورت نہیں، لیکن ایک بہت بڑی حقیقت کی اطلاع مل گئی، اور وہ کیا کہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ آج عموماً ہم اکثریت کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جو بہت سارے لوگ کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہی تو ہوگی، تبھی تو کرتے ہیں۔ کیا وہ اتنے لوگ ہیں؟ کیا ان کو سمجھ نہیں؟ کیا ان کو نہیں؟ تو آپ دیکھیں گے کہ اسلام یا قرآن پاک میں اکثریت کی جو بات ہے وہ یا تو ناشکرے پن میں آتی ہے یا جہالت میں آتی ہے۔ تو ہم ان آیات کو پڑھتے ہوئے اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اگر ہم کسی ایک معاملے میں بھی انا کا شکار ہو کر حق کو جھٹلا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ہمیں ماننے کی توفیق دے دے کہ جب موت کا فرشتہ ہمارے سامنے ہو اور ہم اس سے اس چیز کی درخواست کریں کہ ہمیں ایک بار پھر دنیا میں جانے کا موقع دو، اور ہم پھر دوبارہ ویسے بن جائیں گے جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا تھا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شیطان پیدا کیے ہیں، کچھ آدمی اور کچھ جن، جن میں سے بعض کو چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے ہیں تاکہ ان کو دھوکے میں ڈال دیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ ایسے کام نہ کرتے۔ سو ان لوگوں کو اور جو جھوٹ یہ باندھ رہے ہیں ان کو آپ رہنے دیجئے، اور تاکہ ان کی طرف ان لوگوں کے دل مائل ہو جائیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، تاکہ ان کو پسند کر لیں اور تاکہ وہ مرتکب ہو جائیں ان امور کے جن کے وہ مرتکب ہوئے تھے۔ یہ تھی آیت نمبر 112 سے 113۔ ان آیات کا ٹاپک ہے چکنی چپڑی باتیں، شوگر کوٹڈ۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آزادی دی ہے کس بات کی کہ وہ جتنی مرضی خوبصورت باتیں کر کے دوسروں کی نظروں میں سچے بن جائیں۔ اسی طرح جب کسی کے سامنے دین کی دعوت پیش کی جاتی ہے تو وہ اس کی خوبصورت تعویلات کر کے اپنا سچا ہونا ثابت کر دیتا ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہی درست ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ دوسرا شخص ہو سکتا ہے کہ اس کی بات سے متاثر ہو کر یا پھر ویسے ہی خاموش ہو کے اس کو جانے دے، لیکن ایسے تمام لوگ جو اپنی خوبصورت باتوں سے حق کو جھٹلاتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہاں ایک خبر دیتے ہیں، اور وہ کیا کہ وہ لوگ جو دنیا میں شیطانوں کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر حق کے دشمن بن جاتے ہیں یا حق والوں کے دشمن بن جاتے ہیں، تو ایسے لوگ کل اللہ تعالیٰ کی عدالت سے بچ نہیں پائیں گے۔
ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی کی بات چیت ہو رہی تھی تو آپ نے ان کو نماز پڑھتا دیکھ کر کہا کہ ابو ذر، شیطانوں اور انسانوں کے جنوں سے پناہ مانگو۔ تو انہوں نے بڑی حیرت کا اظہار کیا کہ اللہ کے نبی کے انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، بلکہ وہ تو شیطان جنوں سے بھی برے ہوتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک اس چیز کا ایکسپیرینس کر سکتا ہے۔ جب ہم حق کی طرف آنے لگتے ہیں، حق کو آپ قرآن کہہ لیں، دین کہہ لیں، اسلام کہہ لیں، رسمی دین سے اٹھ کے شعوری دین کی طرف آنا کہہ لیں، کوئی نام دے لیں، ہم جو ہی آنے لگتے ہیں تو اس وقت کچھ لوگ جو ہیں ہمارے ارد گرد جو ہے وہ بے چین ہونے لگتے ہیں۔ بعض دفعہ وہ گھر والوں کی صورت میں، بعض دفعہ وہ دوستوں کی صورت میں، بعض دفعہ بچوں کی صورت میں آتے ہیں اور وہ ہمیں آ کے کہتے ہیں تم کہاں چل پڑے، یہ کیا ہو گیا، یہ کوئی دین ہے؟ ایسی تھوڑی باتیں ہیں، اور دیکھو نا کہ تم اب اچھی بھلی ایک اپنی مطمئن زندگی کو چھوڑ کے اپنے اوپر کیوں بوجھ لے رہی ہو؟ ذرا سی کمٹمنٹ آپ دین کی کرنے لگتے ہیں تو لوگ فوراً آپ کو ڈرانے لگتے ہیں کہ سوچ کے کمٹمنٹ کرنا، دیکھ لو ایسا نہ ہو ویسا نہ ہو۔ اور ایسی باتوں کو سن کے بعض دفعہ وہ لوگ جو بڑے خلوص اور بڑے شوق سے دین کی طرف آ رہے ہوتے ہیں وہ بھی شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور کچھ نہیں تو کہتے ہیں اچھا چلو مزید سوچ لو، اور اسی طرح سوچنے کی باتیں کرا کرا کے وہ شیطان انسان سے اس نیکی کا موقع ہٹا دیتے ہیں۔ یہ صرف مسلمان کے دین کی طرف آنے کے وقت ہی نہیں ہوتا، کوئی کافر جب دین کی طرف آنے لگتا ہے تو اس کے ساتھ بھی شیطان اسی طرح کی بات کرتا ہے۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کتنے ہی یہود ہیں جو حق کو سمجھ چکے تھے، جن کو پتہ چل گیا تھا اسلام سچا دین ہے، لیکن شیطان نے ان کو یہ کہہ کے بہکا دیا کہ دیکھو بھی اور سوچ لو، اور اسی کے دوران ان کو موت آ گئی اور وہ کفر کی حالت میں مر گئے۔ تو لہٰذا کسی بھی نیکی کا کوئی موقع آئے اور اس وقت انسان کچھ اس طرح کی باتیں اپنے ارد گرد اپنے ماحول سے سننے لگے کہ جس کی وجہ سے یہ محسوس ہونے لگے کہ جو فیصلہ میں کرنے والی ہوں شاید یہ درست فیصلہ نہیں، شاید میں زیادہ ایکسٹریمسٹ ہو جاؤں گی، شاید میری زندگی مشکل ہو جائے گی، تو ایسے وقتوں میں جو بات کہنے کی ہے وہ کیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہاں زخرف القول کی بات ہوئی، اور ایسی باتیں جو ہیں شوگر کوٹڈ باتیں ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے کہ حق سے روکنے والے براہ راست آ کے حق کو برا نہیں کہتے، وہ یہ آ کے نہیں کہتے کہ بہت بری بات ہے قرآن پڑھنا، بالکل نہ پڑھو، وہ یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے پردہ کرنے کی، لیکن وہ کیا ہے، وہ اپنے بن کے ڈستے ہیں، وہ دوستوں کے روپ میں دشمن ہوتے ہیں، وہ ہمیں اپنی ہمدردیاں بتاتے ہیں، وہ ہم سے اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، بعض دفعہ وہ ہمارے لیے بڑے کیئرفل بن جاتے ہیں، دیکھو اپنی صحت کا بھی خیال رکھو، دیکھو تمہارا رنگ پیلا ہو گیا، دیکھو تم تو ویسے ہی بیمار رہتی ہو، دیکھو تم پہ تو پہلے ہی بہت سی ذمہ داریاں ہیں، اور اس طرح کی باتیں جب لوگ کرتے ہیں تو ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ واقعی یہ ہمارے بہت مخلص ہو سکتے ہیں۔ ایسے تمام لوگوں کے ساتھ ہمیں ڈیل کیسے کرنا ہے کہ ہم اپنے مقصد میں سچے ہوں، اپنی نیت کو مزید خالص کرتے رہیں، اپنی بات کا یقین ہو، ان سے الجھے بغیر، ان سے جھگڑا کیے بغیر، بحث مباحثہ کیے بغیر اپنا کام کرتے جائیے۔ جس طرح کائنات اپنا کام کر رہی ہے، اگر ہم سے کوئی پوچھے تو سورج کو تو 10-11 بجے نکلنا چاہیے، کیونکہ ہم اتنی صبح اٹھنا نہیں چاہتے، لیکن سورج کبھی ہم سے نہیں پوچھتا کہ میں نکلوں کہ نہ نکلوں۔ ہم اپنے پردے تان لیں وہ ہماری مرضی ہے، لیکن سورج اپنے وقت پہ نکلے گا۔ اسی طرح رات اور دن اور رات کو دیکھیں، ہمارے ہاں کوئی خوشی کا موقع آ جائے ہم تو اس دن سورج کو جانے ہی نہ دیں، اور لمبے ہو جاؤ اور لمبے ہو جاؤ، اور کبھی کوئی رات ہمارے فن کی لگی ہو تو ہم تو کبھی بھی رات کو جانے ہی نہ دیں۔ اگر کائنات ہمارے اشاروں پہ ناچتی ہوتی تو یاد رکھیے یہ دنیا کب کی دھرم بھرم ہو چکی ہوتی۔ تو لہٰذا وہ لوگ جو حق کو ماننا چاہیں گے وہ مان کے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ لوگ جو سچ کو نہیں مانتے اس کی وجہ ثبوت کی کمی نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ ان کے اندر کی کنونسنگ پاور کا کم ہونا ہے۔ یہ ابھی تک سیلف موٹیویٹ نہیں ہوئے، ابھی تک انہوں نے اس سچ کو پایا نہیں، ورنہ میں سوچتی ہوں کہ اتنی خوبصورت چیز ہو اور انسان اس سے محروم رہے۔ آج حال کیا ہے کہ رات کو ایک چھوٹی سی چیز کا ایڈورٹائزمنٹ اخبار میں یا ٹی وی میں آتا ہے تو لوگ اگلے دن اس کو لینے کے لیے چل پڑتے ہیں، صرف یہی سوچ کے کہ چلو دیکھتے ہیں، ٹرائی تو کرتے ہیں۔ ذرا نیا سلوگن سامنے آتا ہے تو لوگ فوراً اٹریکٹ ہوتے ہیں کہ اچھا ضرور کوئی اچھی ڈیل ہوگی، چلتے ہیں، لیکن حق کی آواز سن کے ہمارے کان پہ جوں کیوں نہیں رینگتی؟ اور بعض دفعہ ہم آنے والے ہوتے ہیں لیکن دوسرے ہمیں روکنے والے ہوتے ہیں۔ تو ایسے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں دشمن قرار دیا۔ کل تک وہ انبیاء کے دشمن تھے، آج وہ دین والوں کے دشمن ہیں۔ دنیا والوں کو تو وہ خوبصورت بنا کے دکھاتے ہیں، اور دین والوں کے لیے کئی مشکل قسم کے لفظ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے ایسے لگتا ہے کہ جو بھی دین کی طرف جائے گا اس کی زندگی بہت مشکل ہو جائے گی۔ تو یاد رکھیے کہ زخرف القول، ہر وہ چیز جو اصل نہ ہو اور وہ اصل لگے۔ آپ نے کبھی آرٹیفیشل جیولری دیکھی ہوگی، آج کے دور میں یہ عام چیز ہے کہ آرٹیفیشل کے اوپر گولڈ کا پانی یا کوئی ایسی گولڈن چیز چڑھا لیتے ہیں کہ دیکھنے میں وہ سونے کی لگتی ہے، یا اندر سے وہ پیتل ہے لیکن باہر سے آپ اس کو سونا دکھاتے ہیں۔ یہ چیز بڑی خطرناک ہوتی ہے، یہ دھوکے کی بات ہے۔ اسی لیے پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی تمام خوبصورت باتیں، ایسی تمام
تمام ہمدردیوں کو گولڈ پلیٹڈ چیزیں بتاتے ہیں کہ جن کی اندر جو ہے وہ درست نہیں ہے. ہمارا حال کیا ہے کہ ہمیں ان کو پہچاننا ہے. آج کے دور میں اس قسم کی باتوں کی کچھ مثالیں، مثلا آپ دیکھیے کہ جو جتنا بدتمیز بچہ ہو لوگ اس کو اتنا کانفیڈنٹ کہتے ہیں، جو جتنا شرم سے دور ہو اس کو کہتے ہیں یہ بڑا بولڈ ہے. اسی طرح جو اللہ اور رسول کی بات ماننے لگے لوگ اس کو بیکورڈ کہتے ہیں. اگر میں کوئی بات غلط کہوں پورا اختیار ہے آپ کو کہ آپ اس سے احتجاج کر سکتے ہیں، لیکن میں نے تو یہی دیکھا کہ جو جتنا دین سے پیچھے رہے لوگ کہتے ہیں بہت پروگریسو ہے، یعنی آہستہ آہستہ عمل کر رہا ہے. کوئی پورے دین میں آنے لگے تو لوگ کہتے ہیں یہ ایکسٹریمسٹ ہو گیا، دیکھنا یہ تو ریجٹ ہو گیا. اور اس طرح کوئی لوگ کچھ دین کو لیں کچھ کو نہ لیں تو کہتے ہیں ویل بیلنسڈ ایٹیچیوڈ، کوئی بات نہیں، ٹھنڈے ٹھنڈے دین کو لو. اور اس طرح کی باتیں کر کرا کے لوگ دین کی طرف آنے والوں کو ایک ٹارگٹ بنا دیتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ نہیں اتنا نہیں ہونا چاہیے، اٹس ٹو مچ. مجھے حیرت ہوتی ہے جب لوگ کسی تھوڑے سے دین کے کام کے بعد کہیں اٹس ٹو مچ. تو میں سوچتی ہوں کہ یہ لوگ شکر اللہ کا کہ اللہ کے نبی کے دور میں نہیں پیدا ہو گئے، ورنہ یہ تو ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ کی طرف جانے کی کال دیے جاتے تو یہ فوراً کہہ کے اپنا ایمان ضائع کر لیتے کہ اللہ کے نبی اٹس ٹو مچ. نہیں، یہ کوئی زندگی نہیں ہے کہ آپ اب ایک کام سے اٹھیں اور اب دوسرے کام میں لگ گئے. تو ہم سب کو دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ بات کو سن کے ماننے والا بنا دے ہمیں. ایسا نہ ہو کہ ہمیں شیطان ایسی پٹیاں پڑھا دیں کہ ہم حق کے راستے سے بہک جائیں. ایک آخری سوال اٹھ سکتا ہے اور وہ کہ اللہ نے کیوں اجازت دی شیطان کو کہ وہ ہمیں بہکائے؟ آگے انشاءاللہ سورۃ انعام میں بھی بات آئے گی. کیا تھا اگر اچھا تھا ہم سیدھے سیدھے دنیا میں آتے نیکیاں کرتے جنت پا لیتے؟ تو یاد رکھیے کہ یہ دنیا امتحان کے لیے. اگر کوئی کسی کمرہ امتحان میں بیٹھا ہو اور اس کو کوسچن پیپر جب دیا جائے وہ ملٹیپل چوائس ہو، اس میں 3-4 غلط سوال ہوتے ہیں، ایک ٹھیک ہوتا ہے، آپ نے اس میں سے ٹھیک کو چیک کرنا ہوتا ہے. کوئی اپنے ایگزامینر سے کہے کہ یہ کیا بات ہے بھائی، اتنے غلط ساتھ دینے کی کیا ضرورت تھی، بس ایک سیدھا سا سوال صحیح پہ لکھ دیتے، ہم اسی پہ ٹک لگاتے، تو ہنسے گا نا، یا پھر کہے گا کہ تم نے شاید کبھی امتحان نہیں دیا. یاد رکھیے کہ جس طرح دنیا میں امتحان میں ملٹیپل چوائسز کے اندر کچھ غلط ٹکس ہوتے ہیں کچھ صحیح ہوتے ہیں، اسی طرح شیطان کا کام کیا ہے کہ وہ ہم سے غلط جگہ ٹک کروانا چاہتا ہے. ہمارے سامنے حق راستہ بھی ہوتا ہے لیکن ہم اس کو نہیں مانتے اور شیطان کے کہنے پہ ہم غلط چیز کی طرف چل پڑتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اسلام پہ جاتے جاتے دوسری طرف مڑ جاتے ہیں. اللہ تعالی ہماری رہنمائی فرمائے. افغیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، تو کیا اللہ کے سوا کسی اور فیصلہ کرنے والے کو تلاش کروں حالانکہ وہ ایسا ہے کہ اس نے ایک کتاب کامل تمہارے پاس بھیج دی ہے. اس کے مضامین خوب صاف صاف بیان کیے گئے، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی اور وہ اس بات کو یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ بھیجی گئی، سو آپ شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں. آپ کے رب کا کلام سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، اس کے کلام کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. اور دنیا میں زیادہ لوگ ایسے ہیں اگر آپ ان کا کہنا مانیں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بے راہ کر دیں. وہ محض بے اصل خیالات پر چلتے ہیں اور بالکل قیاسی باتیں کرتے ہیں. ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلی، بالیقین آپ کا رب ان کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بے راہ ہو جاتا ہے، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ پر چلتے ہیں. یہ تھی آیت نمبر 114 سے 117، 114 to 117. اس کا عنوان ہے وحی کی بجائے عقل کی پیروی کی تو گمراہ ہو جاؤ گے. قرآن پاک میں جب ذبیحہ کے احکامات نازل ہوئے اور یہ کہا گیا کہ مردہ کو نہ کھاؤ اور جس کو اسلامی طریقے سے ذبح کر لو اس کو کھا لو، تو کچھ لوگوں نے اس پر مذاق اڑایا اور کہا دیکھو مسلمانوں کا دین کیسا ہے، اپنے ہاتھ کے مارے ہوئے جانور کو تو حلال قرار دیتے ہیں اور جس کو اللہ تعالیٰ نے مارا ہو اس کو حرام قرار دیتے ہیں. اور ان کا یہ جملہ اتنا خوبصورت اور اتنا لاجیکل تھا کہ وہ لوگ جو کمزور ایمان والے تھے وہ فوراً باتوں میں آ گئے اور انہوں نے بھی شوشے اٹھانے شروع کر دیے. کل تو یہ صرف حلال کھانے کے لیے ذبیحہ پہ بات تھی، آج دیکھا جائے تو اس دور میں ایسے کتنے خوبصورت جملے بولے جاتے ہیں جس کو سننے کے بعد بعض دفعہ ایمان لانے والے بھی جو ہیں وہ شک کا شکار ہونے لگتے ہیں. یاد رکھیے ہم اس دنیا کے اندر لفظوں کے جال کے اندر رہ رہے ہیں، ہمارے چاروں طرف باتوں کے جال ہیں. ان باتوں کے جال میں سے وہی اپنے آپ کو بچائے گا جس نے اپنے آپ کو عقل کا نہیں وحی کا پیروکار کر دیا. دین اسلام کے کچھ احکامات ایسے ہیں کہ واقعی انسان کی عقل میں سمجھ نہیں آتے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ اگر دین میں عقل کا دخل ہوتا تو پاؤں کا جو مسح جرابوں پہ کیا جاتا ہے وہ پاؤں کے اوپر کے حصے کی بجائے نیچے کیا جاتا. تو یاد رکھیے کہ عقل بڑی عیار ہوتی ہے، یہ ہمیشہ انسان کو صحیح راستے پہ نہیں لاتی. سورۃ الاعراف کے آغاز میں دیکھیں گے کہ سب سے پہلا جو شخص جس نے عقل کا استعمال کیا تھا وہ شیطان تھا. انا خیر منہ یا خلقتہ من طین وخلقتنی من نار، اور عقل کے استعمال نے اس کو دوسری طرف لے گیا. عقل کب کامیاب ہوتی ہے؟ جب وہ وحی کی تابع ہو.
اگر آپ اس عقل کو قرآن اور سنت سے دور کر دیں گے تو یہ عقل آپ کو اتنی دور لے جا کے پھینکے گی کہ شاید کبھی آپ کو راستہ بھی نہ ملے. اس لیے کبھی نیٹ کے تھرو، کبھی میڈیا کے تھرو، کبھی فلاں، کبھی کسی ذریعے سے کہیں اینٹی اسلام کوئی بھی شوشے آپ سنیں، فوراً اس وقت اعوذ باللہ پڑھیں اور کہ آمنت باللہ. بعض دفعہ انسان کو اپنے ایمان میں شک ہونے لگتا ہے. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی کیا کریں، کبھی تو اسلام پہ شک ہونے لگتا ہے. اللہ پہ شک ہونے لگے تو آپ نے کہا فوراً کہو آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا. دیکھیے آپ جتنی باتیں سنیں گے آپ اتنے بہک جائیں گے، جتنوں کی باتیں سنیں گے اتنے بہک جائیں گے. آپ دین کے نام پہ، لبرل ہونے کے نام پہ، عورت کی آزادی کے نام پہ اگر عورت کے جماعت کرانے کی بات سن لیں گے اور عورت مردوں کو جماعت کراتی ہے اور اس بات کو ساری دنیا کے اخباروں اور میڈیا کی زینت بنایا جاتا ہے، کیا اس کا مقصد صرف اس ایک چھوٹے سے مسئلے کو عام کرنا ہے؟ ہرگز نہیں. ایسے مسئلوں کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگ ان باتوں کو سن کے اپنے دین پہ شک میں آ جائیں. مجھے تو جب کبھی کوئی ایسی ای میل آتی ہے میں فوراً اس کو ڈیلیٹ کرتی ہوں. میرا کوئی کام نہیں ان کو دیکھنا. ایسے شوشے آپ کے پاس آتے رہیں گے اگر آپ سرچ کرنے لگ گئے. اور خدا کے لیے ایسی ای میلز کبھی ایک دوسرے کو فارورڈ نہ کیا کریں. کل کسی نے مجھے انتہائی تکلیف دہ قسم کی ای میل فارورڈ کی تھی، پڑھ کے تکلیف بھی ہوئی، دکھ بھی ہوا، اور میں نے سوچا کہ کچھ نہ کچھ قرآن کی رہنمائی موجود ہے تو الحمدللہ میرا تو دل رو رہا ہے اس خبر کو پڑھ کے. لیکن اگر کوئی نئے لوگ جنہوں نے قرآن کو نہیں پڑھا، جنہوں نے سورۃ نساء نہیں پڑھی، جنہوں نے سورہ بقرہ میں عورت اور مرد کے حقوق اور ذمہ داریاں نہیں پڑھی، وہ اس کو پڑھ کے کتنا بہکیں گے. اور آپ دیکھیے جہاں آپ کو اپنے جگہ نہیں دیتے وہاں آپ کو غیر جگہ دیتے ہیں. آؤ تم نمازیں پڑھا لو، ہم پوری دنیا میں کوریج دیں گے کہ عورت اسلام میں جماعت کرا سکتی ہے اور اس کے پیچھے مرد نماز پڑھ سکتے ہیں. اللہ کے نبی کی وہ حدیث سچ لگی کہ عورت بہت سارے عقل مند مردوں کی عقل کو الٹا کر دے گی. تو بات یہ ہے کہ یہ شوشے ہر دور میں اٹھیں گے. ایسی چیزوں کو آپ صرف ایک ہی کام کریں، جسٹ اگنور اٹ. کبھی اس کو نہ آگے بات کریں، نہ کسی کو بتائیں، نہ پھیلائیں، نہ ڈسکشن کریں. یہ ان کو اپنی موت مرنے دیجیے ایسے تمام نظریات کو. بعض دفعہ دشمن وہ کام نہیں کر پاتے جو ہم دوست کر دیتے ہیں. ہم اسلام کے دوست بننے والے بعض دفعہ ایسی بیکار چیزوں کو آگے بڑھا کے ان کو بھی بتا دیتے ہیں جن کو نہیں پتا ہوتا. اور میرے جیسا انجان بندہ اگر اس کو ای میلز نہ آئے تو مجھے تو یقین کریں کہ اتنا بھی وقت نہیں ملتا کہ میں دیکھوں کہ میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. لیکن بات یہی ہے کہ ہمارے پاس جب وحی کی رہنمائی نہیں ہوتی تو پھر ہم عقل کے ہی گھوڑے دوڑاتے رہتے ہیں. ایسے وقت میں پھر انسان اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ مجھے عقل سلیم دے. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. سو جس جانور پر اللہ کا نام لیا جائے اس میں سے کھاؤ اگر تم اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہو. اور آخر کیا وجہ ہے کہ تم ایسے جانور میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ اللہ نے ان سب جانوروں کی تفصیل بتا دی جن کو تم پر حرام کیا گیا ہے، مگر وہ بھی جب تم کو سخت ضرورت پڑ جائے تو حلال ہے. اور یہ یقینی بات ہے کہ بہت سے لوگ اپنے خیالات پر بلا کسی سند کے گمراہ کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ حد سے نکل جانے والوں کو خوب جانتا ہے. اور تم ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو. بے شک جو لوگ گناہ کر رہے ہیں ان کو ان کے کیے کی سزا قریب مل کر رہے گی. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. اور ایسے جانوروں میں سے مت کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اور یہ کام نافرمانی کا ہے. اور یقیناً شیاطین اپنے دوستوں کے دل میں ڈالتے ہیں تاکہ یہ تم سے جدال کریں، اور اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرنے لگو گے تو یقیناً مشرک ہو جاؤ گے. اللہ ہمیں اس سے بچا کے رکھے. یہ تھی آیت نمبر 118 سے 121، 118 to 121. ان کا عنوان ہے شیطان کی وحی حق سے ہٹانے کے لیے. ان آیات میں اور پیچھے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بار بار اللہ کے نام پہ جس کو ذبح کیا جائے اس کا تذکرہ آ رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت جو کچھ موجود ہے وہ ہم سب کے لیے غیر کا مال ہے. ہم میں سے کوئی حق نہیں رکھتا کہ کسی چیز کو اللہ کی مرضی کے بغیر کھائے. دنیا میں جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ اصول رکھ دیا کہ ہم کسی دوسرے انسان کا مال اس کی اجازت اور اس کی رضامندی کے بغیر نہیں کھا سکتے. اگر کوئی کھائے گا تو وہ باطل مال ہوگا. بالکل اسی قانون کو ذرا اوپر لے جائیے تو اس کائنات میں وہ سب جو ہے وہ کس کا ہے؟ یہ اللہ کا ہے. اس کو انسان اللہ کی اجازت اور اس کی رضامندی کے بغیر نہیں کھا سکتا. لہٰذا اس دنیا کی چیزوں سے اور خاص طور پہ ان جانوروں سے فائدہ اٹھانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ کیا کہ اس مال کو اللہ کی مرضی سے اس کے بتائے ہوئے طریقے سے حاصل کیا جائے. جب جانوروں کو ہم بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرتے ہیں تو دراصل یہ ہمارا ایک شکر کا اظہار ہوتا ہے. یہ اعتراف نعمت ہے، یہ قیمت ہے اس جانور کو اپنے لیے حلال قرار دینے کی. ہم دنیا میں روپے پیسے سے، ڈالرز اور پاؤنڈز اور کرونز کے ساتھ اپنی چیزیں خریدتے رہتے ہیں، لیکن اللہ سے کسی چیز کو حلال کرنے کے لیے
لیے کسی باہر کی کرنسی کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہر چیز پہ اللہ کا نام لے لیا جائے۔ اسی لیے ہمیں بسم اللہ کہنا سکھایا گیا ہر کام سے پہلے۔ بالکل اسی طرح جب ہم ذبیحہ کرتے ہیں اسلامی کلی، تو یہ کوئی رسم نہیں ہے کہ آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیں۔ اصل میں یہ اس جانور کے اوپر اللہ تعالیٰ کے مالکانہ حقوق کو تسلیم کرنا ہے اور اس عطیے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ جو لوگ یہ نہیں کرتے ان کے لیے وہ جانور جائز نہیں ہوتا۔ جو یہ کام کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس جانور سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دے دیتا ہے۔ کہہ لیجئے کہ پہلی صورت میں وہ کھانے والے کے لیے حرام ہے اور دوسری صورت میں وہ کھانے والے کے لیے حلال ہے۔ کوئی ایسی کیفیت آ جائے، کبھی کوئی ایسی مجبوری ہو، تو اللہ تعالیٰ اس وقت ایسی پابندیوں سے انسان کو آزاد کر بھی دیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب ایک انسان اللہ کے حکموں پہ حلال چیزوں کو اور حرام اور جائز اور ناجائز کا فرق چھوڑ دیتا ہے نا، تو اس کی جگہ کچھ توہمات لے لیتے ہیں، کچھ وہم کی باتیں، کچھ اس طرح کی باتیں کہ ہر بندہ اپنی رائے پیش کرتا ہے۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ آج تو پاک ہے، اب تو یہ کیا جاتا ہے، اچھا چھری پہ تو بسم اللہ پڑھ لی جاتی ہے، اچھا دیکھیں وہ بھی تو جائز ہے، اچھا اللہ کے نبی کے دور میں ایسا ہے۔ یہ سب توہمات ہوتے ہیں۔ ان توہمات کو دل میں اگر جگہ دے دیں گے، حق کو جگہ نہیں ملے گی۔ جس کا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَٰذَا لِلَّهِ۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ہیں، ان لوگوں نے ان میں سے کچھ حصہ اللہ کا مقرر کیا اور اپنے ذوق کے مطابق کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے معبودوں کا ہے۔ پھر جو چیز ان کے معبودوں کی ہوتی تو وہ اللہ کی طرف نہیں پہنچتی، اور جو چیز اللہ تعالیٰ کی ہوتی تو وہ ان کے معبودوں کی طرف پہنچ جاتی۔ کیا برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح بہت سارے مشرکین کے خیال میں ان کے معبودوں نے ان کی اولاد کے قتل کرنے کو خوبصورت کر کے دکھایا تاکہ وہ ان کو برباد کر دیں اور تاکہ ان کے دین کو ان پر مشتبہ کر دیں، اور اگر اللہ کو منظور ہوتا تو یہ ایسا کام نہ کرتے۔ تو آپ ان کو اور جو کچھ یہ غلط باتیں بنا رہے ہیں یوں ہی رہنے دیجئے۔ یہ تھی آیت نمبر 136 سے 137، 136 to 137۔ اس کا عنوان ہے دین بھی رکھو دنیا بھی رکھو۔ بیسیکلی یہ ایک جملہ ہے جو اکثر لوگ بولتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک دوسرا بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے۔ مشرکین کا ایک بہت ہی برا رواج ان آیات میں پیش کیا گیا، اور وہ کیا تھا کہ جب فصل کاٹتے یا ان کے مویشیوں کے گھر جانور پیدا ہوتا تو اس میں سے حصے بانٹ لیتے، ایک حصہ اللہ کے نام کا رکھتے، ایک بتوں کا رکھتے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ کچھ بتوں کے نام پہ خرچ کریں گے، کچھ اللہ کے نام پہ خرچ کریں گے، چلتا رہے گا۔ کبھی کبھی کیا ہوتا کہ اللہ کے لیے جو حصہ رکھا ہوتا اس میں کیڑا پڑ جاتا یا فصل نہ ہوتی یا کچھ بھی معاملہ ہوتا، وہاں فصل نہ اگتی، لیکن جو بتوں کے نام پہ جگہ ہوتی وہاں بہت اچھی فصل ہوتی۔ تو وہ اس وقت یہ بالکل نہ کرتے کہ اللہ کے حصے کے اندر کچھ ڈال دیتے اپنے بتوں کے حصے میں سے۔ اس کے برعکس جب معاملہ الٹ ہوتا تو پھر اللہ کے حصے کی فصل جو تھی وہ بتوں کو دینے لگتے۔ یہی معاملہ ان کا جانوروں کے ساتھ تھا۔ ان کو کیا لگتا تھا کہ اللہ تو اوپر ہے، وہ تمہیں دکھتا نہیں، چھوڑو اس نے کیا کہنا ہے، ہاں یہ بت سامنے دکھ رہے ہیں، ان کو ہم ناراض نہیں کر سکتے۔ اللہ کو اس بات پہ اتنی غیرت آئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں کہہ دی کہ جو تم مجھے دیتے ہو وہ بھی تم بتوں کو دے لو۔ آپ اس بات کو سنتے ہوئے ہو سکتے ہیں ہم سوچیں کہ کتنے نہ سمجھتے، کیسی بانٹ کرتے تھے، کچھ بتوں کو دیں، کچھ فلاں کو دیں، کچھ فلاں کو دیں۔ لیکن اگر آج ہم پریکٹیکل طور پہ دیکھیں تو ہماری زندگیوں کا کیا حال ہے کہ آج ہمارے خرچ کے 3 حصے نہیں ہیں۔ کچھ اپنی ذات پہ لگا لیتے ہیں، خواہشات پہ لگاتے ہیں، کچھ خانہ پوری کرنے کے لیے مسجد میں بھی ڈال دیتے ہیں، کوئی دین کی جگہ پہ دے دیتے ہیں، اور کثیر حصہ ہمارا شیطانی کام کو پروموٹ کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ ایک ایک رسم کے اوپر، ایک ایک خواہش کے اوپر ہم ہزاروں خرچ کرنے کو تیار ہیں۔ پھر جب کبھی جاب سے لے آف ہوتے ہیں، جب کبھی بزنس ڈاؤن ہوتا ہے اور جب کبھی اکانومی ڈوبتی ہے تو سب سے زیادہ ہم کٹ ڈاؤن کون سے خرچے کرتے ہیں، ہر ایک کو پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کر دے۔ ایسی ہی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بنیاد بنا کے کہا کہ تم اگر اللہ کے دین کے ساتھ یہ مذاق کرو گے تو یہ سوچو کہ کل تمہیں وہاں کیا ملنے والا ہے۔ یاد رکھیے اپنی مشکلات میں، اپنی زندگی کے ایڈورس کنڈیشنز میں، یعنی ناموافق حالات میں جب تک آپ اللہ کے دین کے لیے نہیں کھڑے ہوتے تب تک اللہ تعالیٰ کو آپ اس چیز کا ثبوت نہیں دیتے کہ مجھے اللہ تو سب سے پیارا ہے اور تو ہی جو کہے گا وہی میری زندگی کا حصہ ہوگی۔ اچھے حالات میں تو سارے کر لیتے ہیں، کیا بڑی بات ہے نماز پڑھنا، وضو کرنا کیا مشکل ہے، ویسے بھی منہ دھونا تھا وضو کر لیا۔ وضو کرنا اس وقت آپ کے لیے ایک مشکل بن جاتی ہے جب وضو کرنا مشکل ہو۔ آپ سارا دن بیٹھ کے دوسروں کی باتیں کرتے ہیں، بہت سارا کچھ سنتے ہیں، آپ 1 گھنٹہ بیٹھ کے کوئی اللہ کی بات بھی سن لیتے ہیں، کوئی بری بات نہیں۔ مشکل کب ہے؟ جب آپ کے گھر میں ایسے ماحول بن چکے ہیں کہ اس وقت اللہ کی بات سننا آپ کے لیے مشکل ہے۔ یہ اصل امتحان ہے۔ دیکھیے جتنا مشکلوں میں آپ اللہ کے دین پہ چلیں گے اتنا جلدی آپ کو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ملے گی اور اتنا ہی سینہ زیادہ کھلے گا۔
وقالوا هذه انعام وحرث حجر، اور یہ کہتے ہیں کہ جو چیز ان مویشیوں کے پیٹ میں ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور اگر وہ مردہ ہے تو اس میں سب برابر ہیں۔ ابھی اللہ ان کو ان کی غلط بیانی کی سزا دیے دیتا ہے، بلا شبہ وہ حکمت والا اور بڑے علم والا ہے۔ قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفحا بغیر علم، واقعی خرابی میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد براہ حماقت بلا کسی سند کے قتل کر ڈالا، اور جو چیزیں ان کو اللہ نے کھانے پینے کو دی ان کو حرام قرار دیا محض اللہ پر افطرا باندھنے کے طور پر۔ بے شک یہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے اور کبھی راہ راست پر چلنے والے نہ ہوں گے۔ یہ تھی آیت نمبر 138 سے 140، 138 سے 140۔ ان کا عنوان ہے دین کے اصل تقاضوں سے دور، ظاہری رسومات کے دل دادا۔ عرب لوگوں کی کچھ بدعات یا رسومات کا تذکرہ ہے جو انہوں نے دین کے نام پہ جاری کر رکھی تھی۔ اصل میں تو یہ اپنے آپ کو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے دین سے جوڑتے تھے، اپنے آپ کو ان کی طرح منسوب کرتے تھے، لیکن دیکھا جائے تو حقیقی طور پہ جو دین ان کے اندر رواج پا چکا تھا وہ خود ساختہ دین تھا، اور جو ان کے بڑوں نے گھڑ لیا تھا اسی کو دین کہتے تھے۔ جانوروں اور پودوں اور فصلوں کے بارے میں بہت ساری خود ساختہ قسم کی نظر و نیاز ان لوگوں نے شروع کر رکھی تھی۔ بعض جانوروں کے بارے میں یہ کہتے تھے، مثلا کیسا جانور ہوتا تھا کہ جس کے نطفے سے 10 بچے اگر پیدا ہو جائیں تو کہتے تھے یہ بہت بزرگ ہے، یہ پہنچا ہوا ہے، لہٰذا اب ایسے جانور کے اوپر ہم سفر نہیں کر سکتے۔ اسی طرح بحیرہ اور صائبہ 2 جانور تھے کہ کہتے تھے ان کے پیٹ سے اگر کوئی بچہ زندہ نکلا تو اس کو گوشت کو صرف مرد کھائیں گے، ہاں اگر مردہ بچہ نکل آیا تو عورتیں بھی کھا لیں گی۔ آج وومن ڈسکریمنیشن کی جو بات کی جاتی ہے اصل میں یہ دور جاہلیت کی علامت ہے۔ عورت کو اتنا ذلیل سمجھتے تھے اس دور میں کہ بعض چیزیں جو مردوں کے لیے بالکل وہ پسند نہیں کرتے تھے عورتوں کو اس پہ مجبور کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی باتوں کو سامنے رکھ کے ہم سب کو دعوت فکر دی کہ کیا آج ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہے؟ کیا آج ہم نے بھی دین کے نام پہ کچھ خود ساختہ کام تو نہیں کیے؟ کیا آج ہماری بھی کچھ ایسی رسومات تو نہیں کہ جس کو عورت نہ کھائے اور مرد کھا لے، کسی کو پیریڈز والی نہ کھائے؟ کیا آج ہم نے بھی کہیں کنڈوں کے نام پہ اور کہیں کچھ اس قسم کی نظر و نیاز ہے کہ جس کو ہم نے اپنے اوپر لاگو کر لیا؟ ایسی ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ لوگ اس قسم کی گمراہیوں کا شکار ہوتے ہیں کہ جس کے بارے میں ان کو اتنا یقین ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اس سے الٹ کیا تو شاید سارا سال ہم پہ مشکل آئے گی۔ اسی میں کچھ چیزیں بس آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ کچھ خاص جگہوں پہ جا کے جانوروں کو ذبح کرنا وہ باعث تبرک سمجھتے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ جب وہاں جا کے بکرے چھترے ذبح ہوتے ہیں تو یہ زیادہ باعث برکت ہوتے ہیں۔ اسی طرح بعض دفعہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں جو دین کے نام پہ پیش کی جاتی ہیں، مثلا اگر شادی کے موقع پہ ایک تو پہلے مہندی لگانے کی اور تیل لگانے کی رسم ایجاد کی، پھر اس میں کہا جاتا ہے کہ اچھا دیکھیں کوئی بیوہ عورت اس میں شرکت نہ کرے، اور اگر کسی عورت کے بچے پیدا نہ ہوں یا بچے پیدا ہو کے مرتے جائیں تو کہتے ہیں اب اس کو کسی عورت کے گھر جس کے بچہ پیدا ہوا 40 دن تک یہ وہاں نہ جائے، اس کا سایہ برا ہوگا۔ بیوہ کو برا سمجھنا اور ایسی لڑکی جس کی منگنی ٹوٹ جائے اس کو منحوس سمجھنا، یہ کیا ہے؟ اس کا پاؤں بھاری ہے، یہ جب سے گھر میں آئی یہ مشکلیں آ گئیں، اس گھر میں آ رہے ہو تو یہ بلائیں آ رہی ہیں۔ یہ ساری چیزیں یاد رکھیے دین نہیں ہوتا، لیکن جب لوگ اصل دین سے دور ہوتے ہیں، جب یہ کتاب ہاتھ سے چھٹتی ہے تو پھر کچھ تو کریں گے نا، کوئی دین کے نام پہ کوئی رونق میلہ تو ہوگا۔ پھر لوگ کیا کرتے ہیں، سال میں کوئی چند راتیں بنا لیتے ہیں، اس ایک رات ساری رات جاگتے رہو، چلو پورے سال کی عبادت، چلو فلاں موقع پہ کھانا پکا کے ہمسایوں کو بھیج دو، اس موقع پہ نظر نیاز کر دو، خیر ہے، جب مہینے کی 11 تاریخ ہے دودھ کی کھیر بنا دو، تمہاری بھینسیں ٹھیک رہیں گی۔ یاد رکھیے یہ دین کہاں سے آیا؟ کبھی دین کے نام پہ کوئی کام کرنے یا کرانے لگے تو ایک دفعہ ضرور سوچ لیں کہ اس کی سند کیا ہے، کس نے کہا؟ ہر رسم کے پیچھے شرک ہوتا ہے، اور ہر شرک جو وہ انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے آنکھوں کو کھول دے، اور یہ آنکھیں کب کھلتی ہیں؟ جب قرآن کھلتا ہے۔ جہاں یہ رسومات کثرت سے ہوں گی اس کی ایک پہچان یاد رکھیے، وہ آپ کو قرآن پہ نہیں آنے دیں گے۔ آپ ان سے کہیں کہ ہم یہاں قرآن پڑھ لیں، قرآن کا براہ راست ٹیکسٹ ہے، ہم یہاں کچھ پڑھ لیں، کیا خیال ہے آپ کچھ پڑھا دیں؟ وہ کہیں گے نہیں یہ عورتوں کے پڑھنے کی چیز نہیں، نہیں یہ عام لوگوں کے پڑھنے کی چیز نہیں، اس کے لیے پہلے جاؤ 5-6 علوم سیکھ کے آؤ، 10-15 سال لگاؤ پھر آنا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اسی میں انسان کے دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے، اور وہ لوگ جو اصل دین سے نہیں جڑتے پھر وہ اتنے سنگ دل کبھی کبھی ہو جاتے ہیں، جو ان کا حال تھا کہ اپنے بتوں کے نام پہ اپنی اولاد تک کو قتل کر دیتے تھے، چڑھاوے چڑھانا کہتے ہیں۔ اور آج کے دور میں بھی دیکھیے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے وسائل کو تو استعمال نہیں کرتے، اپنی مدد آپ کے تحت وہ کوئی کام تو کرنا پسند نہیں کرتے، اور آج بھی یہی نعرہ لگا دیتے ہیں کہ اپنی اولادوں کو خود قتل کر دو، کم بچے خوشحال گھرانہ۔ عربوں میں بچوں کے قتل کی کئی قسمیں تھیں، انہی میں ایک یہ بھی قسم تھی
آج دیکھیے کہ اس کی کتنی باقیات ہیں کہ بعض مائیں جب بچے پیدا نہیں ہوتے تو منت مان لیتی ہیں کہ اچھا پہلا جو بچہ ہوگا اس کو فلاں قبر پہ جا کے چھوڑاؤں گی، یہ فلاں ڈولے شاہی کا چوہا ہے، یہ فلاں فلاں ہے، یہ فلاں عبد القادر جیلانی کی قبر پہ ہوگا۔ اور آپ دیکھیے کہ بالکل صحیح سالم پیدا ہونے والے بچوں کو ایسی جگہوں پہ چھوڑ کے آیا جاتا ہے جو بچوں کے سروں کے اوپر لوہے کی ٹوپیاں پہنا دیتے ہیں، سر چھوٹے رہ جاتے ہیں، عقل نہیں ہوتی، اور پھر وہ شڈولے شاہی کے چوہے بنا کے ان کو کہتے ہیں یہ قبروں پہ چھوڑے ہوئے۔ آج بھی جا کے انٹیریئر کے علاقوں میں دیکھیے کتنا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ شرک اگر تم نے اس کی اصل پڑھنی ہے تو سورۃ الانعام پڑھ لو۔ میں کہتی ہوں سورۃ انعام اتنی زیادہ لازمی ہے دیہاتوں میں پڑھانے کی۔ جو چیز میں نے قرآن پاک کے مزاج سے سمجھی، اس صورت میں اتنی گمراہیوں کا ذکر ہے کہ واقعی آج کے دور میں اسی سے ملتی ہوئی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پیغام کو عام کرنے والا بنا دے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے اور وہ بھی جو چھتوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور وہ بھی جو چھتوں پر نہیں چڑھائے جاتے، اور کھجور کے درخت اور کھیتی جن میں کھانے کی چیزیں مختلف ہوتی ہیں، اور زیتون اور انار جو باہم ایک دوسرے کے مشابہ بھی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوئے بھی نہیں ہوتے، ان سب کے پھلوں میں سے کھاؤ جب وہ نکل آئے، اور اس میں جو حق واجب ہے اس کے کاٹنے کے دن دیا کرو، اور حد سے مت گزرو، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ اور مویشیوں میں اونچے قد کے اور چھوٹے قد کے پیدا کیے، جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے کھاؤ، اور شیطان کے قدم بقدم مت چلو، بلا شبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آیت نمبر 141 to 142، اس کا عنوان ہے کائنات انسان کی خدمت گار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری خوراک کے لیے غذائیں پیدا کی، زمین پہ اگتی ہیں، کچھ درختوں کی صورت میں، کچھ پودوں کی صورت میں، کچھ بیلوں کی صورت میں۔ اگر ہم تدبر کرنا چاہیں تو کیا ہم میں سے کبھی کوئی کسی ایسی جگہ سے گزرا کہ جہاں بیلیں چڑھی ہوئی ہوں؟ کبھی آپ نے انگور کی بیل دیکھی؟ کبھی آپ نے شہتوت کی بیل دیکھی؟ شہتوت کا تو ایک درخت ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر ایک خاص قسم کی بیل ہوتی ہے۔ میں حیران ہوتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے انتظام کر دیے۔ آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی اس کی حکمت ہے نا۔ مثلا آپ دیکھیے کہ تربوز یہ کہاں اگتا ہے؟ بیل پہ اگتا ہے۔ کبھی درخت پہ اگتا تو کیا ہوتا؟ کوئی اس درخت کے نیچے غلطی سے بھی نہ جاتا۔ ایسے ہی ہے نا۔ ایک شخص تھا، اس نے غور کیا کہ یہ کیا بات ہے، یہ تربوز جو ہے یہ درخت پہ کیوں نہیں اگتا؟ کیونکہ عقل تو یہی بتاتی ہے کہ اتنا بڑا ہے زمین پہ کیوں رہے، کسی درخت کے نیچے کھڑا ہوا سوچ رہا تھا، اور وہ درخت بیر کا تھا۔ یہ باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے میں نا ایک بیر اوپر سے اس کے سر پہ گرا تو فوراً چلا اٹھا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے تربوز کو درخت پہ نہیں اگایا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ آپ دیکھیے، غور کیا کریں، کائنات کو دیکھیں، ایک ایک پتے کو چھوئیں، ایک ایک درخت کو چھوئیں۔ میں تو اتنی اسٹرک رہتی ہوں، دیکھتی ہوں درختوں کے اوپر، آپ دیکھیے کہ تنے کے اوپر پوری پوری بیلیں چڑھی ہوئی ہیں۔ کئی ایسے درخت ہیں کہ ان کے نیچے سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آنسو گر رہے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے یہ کس کے فیصلے ہیں؟ اللہ نے ہم سب کے لیے رکھے۔ بھنڈی تو رہی ہے وہ زمین پہ اگ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے انگوروں کے جو گچھے رکھے ہیں کیسے اوپر اس کی پتوں کی چھت بن جاتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے فوڈ کے پیکٹ لٹک رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سیل پیک، ٹیٹرا پیک آپ کو دیا، آپ کہتے ہیں ہم نے 5 گرام کا ایک پیک بنا لیا، آپ کہتے ہیں یہ 1 لیٹر پیکنگ ہے اورنج جوس کی۔ اللہ تعالیٰ نے اورنج کے اندر آپ کے لیے ایک ایک ڈراپ کو سیل پیک کیا، اس کی پھانکوں کو کھولے۔ رمضان نہ ہوتا تو آپ کو بہت کھانے کو ملتا ہے اس ٹرپ میں، لیکن آپ اس سارے تجربات کو افطاری کے وقت کیا کریں۔ آپ کے اس سال کی افطاری بالکل فرق ہونی چاہیے۔ جو چیز پکائیں آپ اس پہ غور کریں۔ بھنڈی میں لیس کہاں سے آ گئی؟ کیوں آپ کہتے ہیں کیوں آتی ہے اس میں لیس؟ آپ ذرا بھنڈی پہ پڑھ کے دیکھیں۔ کل میرے ہاتھ میں ایک کتاب تھی، میرا دل چاہے کہ میں ساری آپ کو پڑھا دوں۔ ایک ایک چیز کے اندر حکمت ہے۔ آپ صرف ان چیزوں کے جا کے انگریڈینٹس کو دیکھ لیں، ان کے ایفیکٹس کو دیکھیں، یہ ہماری باڈی کے اندر کیا استعمال کرتے ہیں، کیسا کرتے ہیں۔ ہمارا جو نظام ہضم ہے، اللہ اکبر، آپ اس پہ اگر ایک دفعہ A to Z اس کو پڑھ لیں، آپ بار بار کہیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن ہمارا حال ہے کہ کھا کھا کے کھاتے ہیں لیکن نہیں سوچتے کہ یہ منہ کو جو لقمہ دیا یہ جسم میں کہاں گیا، اس کا کیا بنا، اس کو کس نے بتایا۔ کبھی ہم نہیں کہتے کہ اس وقت ہم فروٹ کھا رہے ہیں، ہم کبھی جسم کو یہ نہیں کہتے کہ مرچیں کھا رہے ہیں، بس ہم اپنا کام کر کے منہ میں ڈال کے سو جاتے ہیں، اور جسم کیسے اس کو ختم کرتا ہے، کیسے آپ کے وائٹامنس کو ڈائجسٹ کرتا ہے، کیسے وہ سالٹ کو نکالتا ہے، کیسے وائٹامنس اور کیلشیم کو الگ کرتا ہے۔ اندر ایسی مشینیں لگی ہوئی ہیں۔ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر ایک پورا جہان آباد ہے۔ جیسے دنیا میں یہ زمین ہے نا، تو ہماری زمین جو ہماری سکن ہے، اور جو گھاس اگی ہوئی ہمارے جس سکن کے اوپر جو بال ہوتے ہیں یہ وہ ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ زمین میں جو پانی ہے تو ہماری بلڈ ویسلز میں جو بلڈ اور پانی ہے یہ جسم ہے، یعنی ہمارے اپنے اندر پورا جہان آباد ہے، لیکن ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ ہم سوچیں۔ ہم تو ظاہر میں کھوئے ہوئے لوگ ہیں، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں نے کتنا کچھ تمہیں دیا۔ میں آج صبح ایک ایکسپیرینس کر کے آئی، اور ہمارے بالکل جہاں سے ہم آ رہے ہیں تو سامنے ایک درخت کے اوپر بڑی خوبصورت قسم کے جیسے سیب بھی نہیں لگتے اور لوکاٹ بھی نہیں لگتے، پیلے اور سرخ رنگ کی ایک چھوٹی چھوٹی چیز لگی ہوئی روز ہی میں دیکھتی تھی، تو میں سوچتی تھی کہ اتنا پھل لگا ہوا ہے یہ اتار نہیں رہے لوگ۔ آج گئی تو رات شاید بہت ہوا تھی تو کتنا زمین پہ گرا ہوا تھا، پھر میں نے اس میں سے ایک اٹھا کے دیکھا تو بالکل وہ اتنا جوسی تھا، تو پھر مجھے بتایا گیا کہ یہ بس ایسے ہی ہے، یعنی یہ کوئی کھانے کے لیے نہیں، یہ بس خوبصورتی کے لیے ہے۔ بالکل اس کے سامنے ایک سبز درخت اور اس پہ سرخ چھوٹے چھوٹے ایسے گچھے لٹک رہے ہیں، کیا جی یہ خوبصورتی کے لیے ہے۔
میں حیران تھی کہ اللہ نے صرف ہمارے پیٹ کا انتظام نہیں کیا، اس نے صرف یہ نہیں کیا کہ بھوک لگائی اور کھانا دیا، بلکہ اس نے ہماری آنکھوں کے حسن کا بھی خیال کیا. اس نے ہمیں حسن پرست بنایا تو اس کائنات کو ہمارے لیے سجا دیا. ہم ایک چھوٹا سا پھولوں کا گلدستہ خریدتے ہیں، کتنے ڈالرز کا آتا ہے، وہ کیا ہے، وہ وہیں پڑے کا پڑا رہ جائے گا. لیکن اللہ نے اتنی بڑی بڑی چھتریاں ہمارے باہر لگا دی اور اس پہ سبز کے اندر سرخ پھول اور کیا کچھ ہے. صرف آنکھیں کھولنے کی دیر ہے، دل شکر کے ساتھ بھرتا ہے، دل کے اندر تقویٰ آنے لگتا ہے. پھر بندہ ہر چیز کو ایک نعمت سمجھ کے لیتا ہے اور ایک ذمہ داری سمجھ کے اس کا حق دیتا ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ آج اللہ جو میں تجھ سے لے رہا ہوں، کل مجھے اس کے بدلے میں کچھ تجھے بھی دینا ہے. پھر وہ بندہ اپنے لیے ایسے موقع استعمال کرتا ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر سے آخرت کے لیے کچھ ایسی راہیں بنا لیتا ہے کہ دنیا کی یہ چیزیں اس کو صرف یہی نہ ملے بلکہ آخرت میں بھی مل سکیں. اور اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جتنی خوبصورت چیزیں ہمیں دے رہا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں سے بھی ہمیں محروم نہ کرے. صرف آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے، ہر چیز آپ کو جنت کی یہی دکھے گی. یہ جنت کے چھوٹے چھوٹے انٹروڈکشن ہے اس دنیا کے اندر، جس کو ہم شیطان کے کہنے پہ ادھر ادھر دیکھ کے گزار دیتے ہیں. کچھ جانوروں کی باتیں ہیں آگے. سمانی ازواج من الذکر اثنین ومن الماء اثنین، پیدا کیے 8 نر اور مادہ، یعنی بھیڑ میں 2 قسم اور بکری میں 2 قسم. آپ کہیے کہ اللہ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا یا دونوں مادہ کو، یا اس کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہیں؟ تم مجھ کو کسی دلیل سے تو بتاؤ اگر تم سچے ہو. اور اونٹ میں 2 قسم اور گائے میں 2 قسم. آپ کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں مادہ کو، یا اس کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہوں؟ کیا تم حاضر تھے جس وقت اللہ نے تم کو اس کا حکم دیا؟ تو اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر بلا دلیل جھوٹی تہمت لگائے تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے. یقیناً اللہ تعالیٰ ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا. آپ کہہ دیجئے جو کچھ احکام بذریعہ وحی میرے پاس آئے، ان میں تو میں کوئی حرام نہیں پاتا کسی کھانے والے کے لیے جس کو کھائے، مگر یہ کہ وہ مردار ہو، یا یہ کہ بہتا ہوا خون ہو، یا خنزیر کا گوشت ہو، کیونکہ وہ بالکل ناپاک ہے، اور یا جو شرک کا ذریعہ ہو کہ غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو. پھر جو شخص مجبور ہو جائے بشرطے کہ نہ تو لذت کا طالب ہو اور نہ حد سے گزرنے والا ہو، تو واقعی آپ کا رب غفور الرحیم ہے. یہ تھی آیت نمبر 143 سے 145. اس کا عنوان ہے شیطان کی ترغیبات کے اثرات. ترغیب رغبت یعنی شیطان کی موٹیویشن کے ایفیکٹس کیا انسان پہ آتے ہیں. عرب جو تھے ان کے اندر گوشت اور دودھ کو حاصل کرنے کے لیے 4 معروف جانور تھے: بھیڑ، بکری اور اونٹ اور گائے. وہ جانور جن کو دودھ اور گوشت کے لیے پیدا کیا تھا، عربوں نے اس کے مختلف قسم کے کلیے قانون بنا لیے، حلال اور حرام کے اتنے رواج پیدا کر لیے کہ جس کو عقل نہیں مانتی. سیدھی سی بات ہے کہ یہ جانور جو ہیں یہ انسان کی خدمت کے لیے ہیں، ان سے دودھ لو اور ان کا گوشت کھاؤ، بس ختم. یہ 2 چیزیں پیدا اسی لیے کیے گئے. انہوں نے بتوں کے نام پہ ان کو اس طرح سے کر دیا کہ بعض جانوروں کا دودھ نہیں پیتے تھے، بعض کا گوشت نہیں کاٹتے تھے. اب آپ سوچئے ایک جانور جس کو دودھ آئے اور اس کا دودھ نہ نکالا جائے تو کیا نتیجہ نکلے گا. خواتین اس تجربے سے کبھی گزرتی ہوں گی تو ان کو پتہ ہے کہ کتنی تکلیف کی سبب ہے، فطرت سے ہٹنے کی بات ہے. اب نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایسے جانوروں کو وہ کان چیر دیتے، جانور کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے، اس کے اوپر نہ بیٹھتے. آج کے دور میں دیکھیے تو اسی قسم کی کچھ چیزیں دکھتی ہیں. جو آج کے دور کا ایک بہت زیادہ خطرناک اٹھتا ہوا فتنہ ہے نا، وہ کیا ہے کہ جانوروں کو ذبح نہ کرو. کیوں کہ پٹی فیلنگ ہوتی ہے. یعنی آج کے دور میں لوگ اینیمل رائٹس پہ اتنی بات کرتے ہیں، میرے پاس اس کے فگرز موجود ہیں. ایسی خواتین، ایسے ادارے، اس وقت جو چیز نئی فتنے کے طور پہ آ رہی ہے نا، وہ یہ ہے کہ جانوروں سے گوشت نہ لو اور ان سے دودھ نہ لو. پتہ کیوں؟ تاکہ ہر چیز آرٹیفیشل بناؤ. دودھ تو آرٹیفیشل بن گئے نا، سویا سے جو سویا ملک نکلتا ہے وہ جانور کا دودھ نہیں ہے. ہم جب جانوروں کی یہ کیفیت رکھیں کہ ان کو فطرت کے خلاف کریں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ جیسے پودے ہیں، ہر پودا جانے سے پہلے اپنے بیج دیکھے جاتا ہے تاکہ اس کے بعد اگلے سال پھر فصل ہو. آج کے دور کا فتنہ کیا ہے کہ اسٹرلائز کر دو، ایک بیج بس ایک دفعہ اگتا ہے اور دیٹس اٹ، ختم. ہر دفعہ آپ کو حمزے بیج خریدنے پڑے اور اس کی چونکہ پیداوار زیادہ ہے، جانوروں کو ایسے ایسے انجیکشن لگائے جاتے ہیں کہ وہ 2 کلو دودھ کی بجائے 10 کلو دودھ دینے والی بن جائیں. آپ کوئی چیز دیکھیں، کسی گروسری سٹور میں جائیں، آپ بڑے شوق سے جوس لاتے ہیں، کہتے ہیں اورنج جوس ہے، کیا ہے جی کہ اس کے اندر وٹامن سی ایڈڈ، اوپر انجیکشن بھی لگا ہوتا ہے. میں تو اس کو دیکھ کے ڈر جاتی ہوں کہ انہوں نے اس انجیکشن کو اس نیچرل چیز کے اندر ڈال کے کچھ انجیکٹ کیا ہے. آپ دیکھیے ایڈڈ، فلاں ایڈڈ، کیلشیم ایڈڈ. کیا مطلب ہے؟ اللہ کو نہیں پتا تھا. یعنی اس کا ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس آپ کو بتا دیتی ہوں. ایک دوست تھی میری، لیبارٹری میں کام کرتی تھی، کہنے لگی کبھی بھی ہول ملک نہ لیا کرنا. میں نے کہا کیوں؟ ہمارے ہاں تو کہتے ہیں جی خالص دودھ پیو. کہا یہ خالص نہیں ہوتا. جو نیچرل ملک ہوتا ہے نا، فریش ملک ہوتا ہے گائے کا، اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ اس قسم کا انتظام کیا ہوا ہے کہ جو اس کے فیٹ کے مالیکیولز ہیں صرف 5% باڈی کے اندر یوٹیلائز ہوتے ہیں اور 95 باڈی میں سے ایکسکریشن کے لیے نکلتے ہیں. یعنی جیسے کہ اس سے انسان کا نظام ہضم ٹھیک رہتا ہے اور وہ جسم سے ایز اٹ از نکل جاتے ہیں. یہ فطرت کا ایک اصول ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ دودھ پیتے ہی قبض دور ہو جاتی
جاتی ہے اور اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے. اس کے برعکس جو آج کا پیسچرائز ملک ہے وہ اس کو اتنے ہائی ٹیمپریچر پہ پکاتے ہیں کہ فیٹ مالیکیول ٹوٹ جاتے ہیں. جب وہ ٹوٹتے ہیں نا تو ان کی ساری فیٹ جب اس ملک کے اندر آ جاتی ہے. اب جب آپ پیور ملک کے نام پہ ہول ملک پیتے ہیں نا تو 5% فیٹ لگنے کی بجائے وہ 100% فیٹ آپ کی باڈی کو لگ جاتی ہے. نتیجہ کیا ہے کہ عام فریش ملک پئیں گے تو آپ کا پیٹ صاف ہوگا، اور آج کے جو پیسچرائز ملک آپ اس کو پئیں گے تو اور آپ کو گیس اور ایک ہیوینس ہوگا. آپ نے فطرت کا اصول توڑ دیا. آپ دیکھیے فصلوں کو انجیکشن، بچوں کو پیدا ہونے سے پہلے انجیکشن، اور نہ جانے کیا کچھ ہم آرٹیفیشل دنیا میں جیتے ہیں، اور اس کے اثرات آج دیکھیے نت نئی بیماریاں. وہی چیزیں جو ایک خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک سیم ریشو اینڈ پرپورشن رکھا ہوا تو اسی کو فالو کرو. ہم کچھ نکالتے ہیں، کچھ ڈالتے ہیں اور بڑی خوشی سے لاتے ہیں. پھر اس کے لیے ایک اور شوشہ کھل گیا، آرگینک. آرگینک کا لفظ پتہ کیا ہے کہ 2 والی چیز 5 کی خرید. وہی چیز جو آپ فریش چیز لے سکتے تھے آپ اس کو آرگینک سٹور سے خریدیں گے کیونکہ یہ پیور ہے. دوبارہ اسی پہ پلٹ آئے. کتنا شور مچا، بچے کے لیے فلاں فارمولا، بچے کے لیے فلاں دودھ، اور پھر آخر میں کہا ماں کا دودھ بہتر ہے. اب اللہ نے ماں کا دودھ دیا، آپ کہیں جی یہ تو پتلا بہت ہے، اب اس میں ذرا کچھ اور ملا کے پلاؤں. اس ذات کو زیادہ اچھا پتا ہے. ایسی چیزیں چلے دنیا کے رنگ پہ تو نقصان ہوتی ہیں، لیکن جب لوگ اس کو دین بنا لیتے ہیں تو اس سے پھر انسان واقعی اللہ تعالیٰ سے بھی دور ہونے لگتا ہے. شیطان کے شوشوں کو ضرور سمجھنا چاہیے، اور وہی بچے گا جس نے اپنی زندگی کو نیچرل رکھا. صاف ستھری زندگی، سادہ کھائیے، سادہ پیجیے، سادہ زندگی بسر کریں. سردی لگتی ہے تو ہم ہیٹر کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، گرمی لگتی ہے تو دوسری طرف جا کے اے سی کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. یعنی ہم ذرا سا جسم کو جذب کرنے کی ہمت نہیں دیتے. آج دیکھیے بچوں میں ہمت نہیں ہے، آج برداشت نہیں ہے. ذرا گرمی ہوتی ہے ان کا رنگ لال ہونے لگتا ہے، ذرا سردی آتی ہے ان کے ہاتھ ٹھنڈے ہوتے ہیں. برداشت ہی نہیں. پیدل چلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کے پاس ہر چیز موجود ہے. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، میں اسے انکار نہیں کرتی، لیکن کہیں نہ کہیں ضرور آپ کو اپنے آپ کو کچھ لمحے فطری ماحول میں رکھنا چاہیے. وَلَلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، اور یہود پر ہم نے تمام ناخن والے جانور حرام کر دیے، اور گائے اور بکری میں سے ان دونوں کی چربیاں ہم نے ان پر حرام کر دی تھیں، مگر وہ جو ان کی پشت پر یا اندڑیوں میں لگی ہوئی ہو یا جو ہڈی سے ملی ہوئی ہو. ان کی شرارت کے سبب ہم نے ان کو یہ سزا دی، اور ہم یقیناً سچے ہیں. پھر اگر یہ آپ کو جھوٹا کہیں تو آپ فرما دیجئے کہ تمہارا رب بہت وسیع رحمت والا ہے، اور اس کا عذاب مجرم لوگوں سے نہیں ٹلے گا. یہ تھی آیت نمبر 146 سے 147. ان کا عنوان ہے سرکشی کی سزا، دینی رہنماؤں کا دین کو مشکل بنا دینا. کسی قوم کو جب اللہ تعالیٰ اس کی سرکشیوں کی سزا دینا چاہتا ہے نا تو یہی کرتا ہے کہ ان کے اندر ایسے لیڈرز اٹھ جاتے ہیں دین کے نام پہ، جو دین کے ظاہری ریچولز پہ تو بہت بات کرتے ہیں، 19-20 کو نہیں برداشت کر سکتے، دین کی اصل روحانیت سے وہ خالی ہوتے ہیں، اور اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں کر دیتے ہیں کہ دین کا ایک ایسا ہی رخ پیش ہوتا ہے کہ جس پہ پھر صرف چند لوگوں کے سوا عمل کرنے والے لوگ، یعنی بہت تھوڑے لوگ اس پہ عمل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی کو دنیا میں بھیجا ایسا دین دیا جو قابل عمل تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک سنت یاد رکھیے گا کہ اللہ کی کتاب کی حامل کوئی قوم جب اللہ کی بات ماننے کی بجائے سرکش ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس سرکشی کی وجہ سے اس کو کچھ مشکلات میں ڈال دیتا ہے، اور انہی مشکلات میں ایک مشکل یہ کہ شریعت مشکل کر دیتا ہے. یہود کے اندر یہی ہوا، جب سرکش ہوئے باتیں تو اللہ کی مانی نہ، نتیجہ کیا ہوا کہ کچھ ایسے علماء اور ایسے مذہبی رہنما آ گئے کہ جنہوں نے لوگوں کے لیے حلال اور حرام کے کلیے وضع کرنے شروع کر دیے، فتوے بیچتے، لوگوں سے پیسے لے کے حلال کو حرام کر دیتے. انہی میں انہوں نے 2 شرطیں اپنے اوپر لگا دی. ایک یہ تھا کہ جس جانور کے پاؤں چرے ہوں، یعنی جو پنجے ہوتے ہیں نا جیسے بیچ میں چرے ہوئے ہوتے ہیں، اور دوسرا جگالی کرنے والا، ان دونوں جانوروں کو یہود کے علماء نے اپنے اوپر حرام کر دیے. اب نتیجہ کیا نکلا کہ اس سے اونٹ بھی حرام ہو گیا، خرگوش تک حرام ہو گیا، صافان ایک جانور ہوتا ہے وہ حرام ہو گیا. اسی طرح کچھ باتیں انہوں نے جانوروں کے جو ناخنوں کے اوپر بات کر دی کہ جن کے ناخن ہیں اس کو حرام کر دیا جائے گا. نتیجہ کیا ہوا کہ شدر مرغ اور مرغی کی کچھ قسمیں ان پہ حرام ہو گئی. اب ہوا کیا کہ دین مشکل ہو گیا. جب دین مشکل ہوتا ہے لوگ پھر انہی علماء کے پاس جاتے ہیں اور ان سے پھر کچھ ایسے پیسے دے کے کہتے ہیں اب ہمارے لیے شریعت آسان کر دو. اللہ تعالیٰ نے یہاں ایسے ہی لوگوں کا انجام بتایا کہ جو لوگ اللہ کے دین کو ایک ایکسرسائز بک بنا لیں اور اپنی مرضی سے تبدیلیاں کریں، آج تو آزاد ہیں، کل پتہ چلے گا کہ اللہ کی کتاب کے اندر تبدیلیوں سے کیا ہوا. آج ہمارے ملک میں بھی ایسے ہے. ہمارے اپنے طور پہ اگر آپ دیکھیں تو دین کے نام پہ کیا کچھ ہم لوگوں نے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کیا، کھانے پینے کے علاوہ زندگی گزارنے کے، ایون کچھ ایسی چیزوں کا ساتھ اس کا تعلق ہے کہ جس کا بالکل دین سے کوئی تعلق نہیں. اور وہ لوگ جب ان کے سامنے ایسا دین پیش ہوتا ہے تو پھر وہ اتنا ڈر چکے ہوتے ہیں بیچارے کہ گھبرائے وہ بعض دفعہ پھر ان چیزوں کو بھی نہیں اپنانا چاہتے کہ جس کی وجہ سے جس کو اللہ تعالیٰ نے
جائز قرار دیا ہے۔ مثلاً آپ دیکھیے کہ چھوٹی سی ایک مثال دوں گی عبادات میں سے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو عبادت ہم پہ نماز کی صورت میں رکھی وہ فرائض تھے، اب اس کے ساتھ سنتیں اور نوافل تھے، اس کی ایک دوسرے درجے کا مقام ہے۔ آج ہم نے کیا کیا کہ نماز کو اتنا لمبا کر دیا، مثال ایک عشاء کی نماز 17 رکعت کی نماز ہم نے اس کو لازم کر دیا، حالانکہ اس میں فرض صرف 4 تھے، باقی چیزیں سنت تھی اور نفل تھی۔ فرض اور سنت اور نفل کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی بات کی ہوئی اور انسانوں کی اپنی خوشی سے پڑھی ہوئی عبادت فرق ہوتی ہے۔ اب نتیجہ کیا ہوا کہ لوگوں نے یہ فتویٰ دے دیا کہ اگر پڑھنی ہے تو 17 پڑھنی ہے، نہیں پڑھنی تو نہیں پڑھنی۔ جو پڑھتے تھے پڑھتے رہے، شوق سے پڑھے، لیکن جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر 17 سے کم پڑھی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، نتیجہ کیا ہوا کہ لوگوں نے نماز چھوڑ دی کہ ہم تو سارے دن کے پہلے ہی تھکے تھے، اب کون 17 پڑھے۔ میں دیکھتی ہوں وہ لوگ جو نماز سے دور ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ عشاء کی نماز سے دور ہوتے ہیں۔ دین مشکل ہو گیا۔ جب اصل دین لوگوں کے سامنے آتا ہے تو لوگوں کی آنکھوں کے سامنے یقین کریں کہ روشنی آ جاتی ہے کہ ہم کس دین پہ تھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں کس دین کی دعوت دیتا ہے۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا، یہ مشرکین یوں کہیں گے کہ اگر اللہ کو منظور ہوتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کہہ سکتے۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں انہوں نے بھی تکذیب کی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا۔ آپ کہیے کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو اس کو ہمارے روبرو ظاہر کرو۔ تم لوگ محض خیالی باتوں پر چلتے ہو اور تم بالکل اٹکل سے باتیں بناتے ہو۔ آپ کہہ دیجئے بس پوری حجت اللہ ہی کی رہی ہے، پھر اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ راست پر لے آتا۔ آپ کہیے کہ اپنے گواہوں کو لاؤ جو اس بات پر شہادت دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام کر دیا ہے، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو آپ اس کی شہادت نہ دیجیے، اور ایسے لوگوں کے باطل خیالات کا اتباع مت کیجیے جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ اپنے رب کے روبرو دوسروں کو ٹھہراتے ہیں۔ یہ تھی آیت نمبر 148 سے 150۔ اس کا عنوان ہے دلیل اللہ کی نمائندہ ہے۔ ہمارا دین دلیل کا دین ہے۔ جب بھی کبھی دین کے اندر اضافے کر لیے جاتے ہیں تو لوگوں کے پاس ایک کرائیٹیرین ہمیشہ موجود رہتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اور وہ دلیل ہے۔ یہی دلیل آج کے دور میں بھی ضروری ہے۔ ہم سب اس دنیا کے اندر جب کسی کو نیکی کا کوئی کام کرتے دیکھیں، اچھا یا برا، تو آج سے ایک نیت کر لیجئے، اور وہ کیا کہ جب کبھی مجھے دین کے کسی کام کی دعوت دی جائے گی تو میں صرف ایک لفظ ضرور پوچھوں گی کہ اس کی دلیل کیا ہے۔ دلیل اس دنیا میں اللہ کی نمائندہ ہے۔ اللہ نے دنیا میں دلیل کو پیدا کر کے دین کو محفوظ کر دیا۔ اگر دلیل نہ ہو تو ہر بندہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ میں کچھ کہہ دوں وہ دین بن گیا، آپ کچھ کہہ دیں دین بن گیا، آپ کچھ کہہ دیں دین بن گیا، اصل دین کہاں گیا؟ جس طرح کسی بھی ملک کے اندر آپ دیکھیے کہ جو حکومت کی طرف سے کوئی چیز ہوتی ہے وہ ایک اتھارٹی ہوتی ہے، اس کی سٹیمپ ہوتی ہے، اس کا قانون ہے، اس کی لاء ہے، وہی مانا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو دنیا میں بھیجے اور ہر بندہ اپنی مرضی سے دین کے نام پہ کچھ نہ کچھ کرنے لگے؟ تو لہٰذا دلیل کو ماننے والا دلیل کے آگے جھکتا ہے، لیکن یاد رکھیے دلیل کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ خواہش ہوتی ہے۔ بہت ساری دلیلیں سامنے نظر آ جاتی ہیں، لیکن جو انسان خواہش پرست ہو جاتے ہیں پھر وہ لوگ دلیل کو بھی چھٹلاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی پکڑ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یوم الآخر رکھا ہے، جہاں جا کے ان کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آپ کہیے کہ آؤ میں تم کو وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جن کو تمہارے رب نے تم پر حرام فرما دیا ہے، وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اور اپنی اولاد کو افلاس کے سبب قتل نہ کرو۔ وہ تم کو اور ان کو رزق دیتے ہیں، اور بے حیائی کے جتنے طریقے بھی ہیں ان کے پاس مت جاؤ، خواہ وہ اعلانیہ ہوں خواہ پوشیدہ ہوں، اور جس کا خون کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی اس کو قتل مت کرو، ہاں مگر حق کے ساتھ۔ ان کا تم کو تاکیدی حکم دیا جاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ یہ ہے آیت نمبر 151۔ اس کا عنوان لکھیے نبی پاک کا وصیت نامہ۔ اس آیت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں میں ملتا ہے کہ اگر کوئی اللہ کے نبی کا وصیت نامہ دیکھنا چاہے تو اس کو دیکھ لے، بلکہ اس کے بعد اگلی آیت بھی ساتھ ملا کے ہم سب پہ بات اکٹھی کریں گے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، اور یتیم کے مال کے پاس مت جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو کہ پسندیدہ ہو، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے، یعنی سن رشد کو، اور ناپ تول پوری کرو انصاف کے ساتھ ساتھ۔ ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور جب تم بات کرو تو انصاف والی کرو، گو وہ شخص قرابت دار ہی ہو، اور اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا ہو اس کو پورا کرو۔ ان کا اللہ تعالیٰ نے تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ کہ یہ دین میرا راستہ ہے
ہے جو مستقیم ہے، سو اس راہ پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی۔ اس کا تم کو اللہ نے تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ یہ تھی آیت نمبر 152 سے 153۔ اس کا عنوان ہے سیدھی راہ چھوڑ دو گے تو بھٹک جاؤ گے۔ ان آیات میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے پیچھے مشرکین مکہ کی ان خود ساختہ رسومات کے تذکرے کے بعد اب دین کی ایک خوبصورت ترتیب پیش کی۔ یہ 10 احکامات ہیں ان آیات میں کہ جو بندہ بالترتیب ان پر عمل کرنے لگے گا انشاءاللہ اس کو دین کی اصل روح بھی مل جائے گی اور اللہ کے ہاں اس کے عمل قبولیت والے ہوں گے۔ سب سے پہلی چیز جو کسی بندے سے مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ بندہ رب کو ایک مانے، اس کی بڑائی کا غلبہ انسان کے دل پر اتنا چھایا ہو کہ اس کے سوا وہ کبھی کسی کو قابل بھروسہ نہ سمجھے، انسان کی ساری امیدیں رب سے ہوں، اللہ کے سوا وہ کسی سے نہ ڈرے اور اللہ سے زیادہ وہ محبت کسی سے نہ کرے۔ اس کے بعد دوسرا درجہ والدین کا آتا ہے۔ اکثر حالات میں والدین کمزور اور محتاج ہوتے ہیں اور اولاد طاقتور ہونے لگتی ہے۔ ایسے وقت میں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کوئی موٹیو یا اس کا کوئی محرک ہمیں نہیں دکھتا سوائے اس کے کہ ایک انسان حق شناس ہو، وہ احسان فراموش نہ ہو، وہ جانے کہ جس طرح میرے ماں باپ نے میرے ساتھ اچھا معاملہ کیا آج مجھے بھی ان کے ساتھ کرنا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جو انسان اللہ کے آگے جھکتا ہے وہ اپنے والدین کے آگے بھی جھک کے رہے، وہ ان کو اپنے سے دور نہ کرے، اس کے بیوی بچوں کی محبت اس کو ماں باپ کے تقاضے پورے کرنے سے دور نہ کر دے، اور ایسا شخص ہی اپنے آپ کو ایک اصول پسند اور حق شناس شخص ثابت کرے گا۔ دنیا میں کچھ لوگوں کے اتنے احسان ہوتے ہیں ہم پہ کہ ہم ان کو کچھ دے نہیں سکتے، ساری دنیا کا مال جمع ہو جائے تو ان کا حق نہیں دے سکتے، اور ساری دنیا کی نعمتیں ان کے آگے ڈھیر کر دیں پھر بھی کچھ نہیں دے سکتے۔ اور انہی لوگوں میں 2 قسم کے لوگ ہم سب کے سامنے ہوتے ہیں، ایک ہمارے ماں باپ اور ایک ہمارے استاد۔ ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ آسمان سے دنیا پہ لاتے ہیں، دنیا میں لانے کا سبب بنتے ہیں، اور استاد ہمیں زمین سے اٹھا کے آسمانوں کی بلندیوں پہ پہنچاتے ہیں، وہ ہماری معراج کرتے ہیں۔ جو اپنے ان 2 رشتوں کے ساتھ مخلص ہوگا وہ اللہ کے حق کو بھی پہچانے گا۔ لیکن آج خدا فراموشی کی دنیا میں جہاں لوگ اللہ کو بھول گئے وہاں ماں باپ کو بھول گئے، وہاں رشتوں کا تقدس نہیں رہا، وہاں استاد اور شاگرد کا رشتہ ایک بازاری رشتہ بن گیا، وہ ایک امپلائی اور امپلائر کا رشتہ بن گیا۔ ایسی تمام چیزوں سے بچنے کے لیے انسان کو چاہیے کیا کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی کتاب سے جوڑے۔ جتنی اللہ کی کتاب انسانوں کے حقوق دلاتی ہے اتنی دنیا کی کوئی دعوت، کوئی نعرہ کسی انسان کو وہ حق نہیں دے سکتا۔ پھر جب انسان ماں باپ کے حقوق دینے لگتا ہے، اللہ کے حقوق کو پہچانتا ہے، تو پھر اس کے مزاج کے اندر ایک خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، اور وہ کیا، پھر وہ اپنی اولاد سے بھی محبت کرتا ہے۔ بعض دفعہ دیکھیے کہ جہاں ماں باپ سے محبت نہیں ہوتی نا وہاں اولاد سے بھی محبت نہیں ہوتی۔ ایک عورت جس کا تذکرہ پیچھے میں آپ سے کر رہی تھی کہ جانوروں کے حقوق کی اتنی وہ اس کا جھنڈا اٹھانے والی ہے کہ اس نے مہم چلائی ہوئی ہے کہ کسی جانور کو ذبح نہیں کیا جا سکتا کھانے کے لیے، لیکن اس کے اپنا جب بچہ پیدا ہوا تو اس کو اس سے اتنی نفرت تھی کہ اس نے اس کو اپنے ساتھ نہیں رکھا اور دوسرے کسی اور گھر میں اس بچے کو کسی اور کے ساتھ رکھا۔ یعنی بعض دفعہ جب انسان کے دل میں افراط اور تفریط آتا ہے نا تو اپنے بچوں کا دشمن ہو جاتا ہے، اور ایسے دشمنی میں سب سے بڑی دشمنی کیا ہوتی ہے کہ ہم اس کو کھلائیں گے کہاں سے۔ میں سوچتی ہوں کہ ماں باپ جب اپنے بچے کو اس وجہ سے ضائع کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کھائے گا اور پیے گا تو گویا کہ انہوں نے خدائی کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، الرزاق ہونا انہوں نے اپنے آپ کو سمجھ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو اس کی اجازت نہیں دی کہ کوئی اللہ کی دی ہوئی جان کو کاٹے، چاہے وہ اس کا اپنا ہی بچہ کیوں نہ ہو۔ پھر اگلی آیتوں میں ہم نے دیکھا یتیم کا مال، یتیم کسی معاشرے کا پسا ہوا شخص ہوتا ہے، اس کے ساتھ محبت یا ہمدردی کرنے کا کوئی موٹیو ہی نہیں ہوتا، کوئی کیوں پیار کرے۔ دنیا میں دیکھیے ماں باپ ہوتے ہیں نا تو لوگ اس کے بچے کو پیار کرتے ہیں، ماں باپ کو دکھانے کے لیے بچے کو بھی پیار کرتے ہیں، لیکن جن کے پیچھے ماں باپ نہیں اس کے ساتھ تو پیار بس وہی کر سکتا ہے کہ جو بندے کو رب کا بندہ سمجھ کے پیار کرے اور جو باکردار ہو اور جو صرف فائدوں اور مصلحتوں کا ہی رسیا نہ ہو۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کسی معاشرے کے اندر کسی انسان کی اچھائی کی ایک دلیل بن جاتا ہے۔ ایسا بندہ اللہ سے ہی ڈرے گا تبھی وہ کام کرے گا۔ پھر اس کے بعد ہم نے ایک اور چیز دیکھی اور وہ تھی انصاف اور عدل کی بات۔ دیکھیے کہ کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اس طریقے پہ چل رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ دوسرے کو دیتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے پورا سسٹم جس کو آپ ایک پورا سرکل پہ لے کے آتے ہیں تو کہیں آکسیجن دی جا رہی ہے تو کہیں لی جا رہی ہے، کہیں پانی دیا جا رہا ہے تو کہیں لیا جا رہا ہے۔ یہی اصول اللہ تعالیٰ انسان کو زندگی میں دیتے ہیں کہ تم دنیا میں دوسروں کو کچھ دو اور کچھ لو، جو اپنے لیے لینا چاہتے وہی دوسرے کو دو، اسی کا نام عدل ہے۔
یہ نہیں ہے کہ تمہارے اپنے لیے پیمانے اور ہوں اور دوسرے کے لیے دوسرے ہوں. اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو دنیا میں جینے کا حق دیا نا وہ عدل پہ دیا ہے. یہ کائنات ایکویلٹی پہ نہیں بیس کرتی، اور یہ کائنات جو ہے یہ آزادی اور فریڈم پہ نہیں چلتی، یہ عدل پہ چلتی ہے. چھوٹی سی ایک مثال دوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ضابطے مقرر کیے ہیں رشتوں کا تقدس اور کھانے پینے اور اوورآل، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی کو کپڑا ناپنا ہے، اس کے ہاتھ میں 1 میٹر ہو. اب اس 1 میٹر کے تحت وہ کپڑا ناپے گا تو بالکل ٹھیک ناپے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ میرے پاس ایک پیمانہ موجود ہے، اور سب کو پتا ہے 39 انچ کا 1 میٹر ہوتا ہے. لیکن بالفرض ایک شخص ہے جس کے ہاتھ میں پیمانہ ہی غلط پکڑا ہوا ہے، وہ 34 انچ کا پیمانہ پکڑ لے اور وہ آپ کا کپڑا ناپنا شروع کرے، باوجود اس کے کہ اس کی نیت خالص ہے، وہ ایماندار ہے، لیکن اس کا پیمانہ غلط ہے، وہ کبھی بھی آپ کو انصاف نہیں دے سکتا. بالکل یہی مثال ہے اس چیز کی کہ اللہ کے دیے ہوئے پیمانوں کے علاوہ جب لوگ زندگی کے اندر اصول اور ضابطے بناتے ہیں تو نتیجہ کیا ہے کہ وہ جتنا مرضی انصاف کا نعرہ لگا لے، عورت کا حقوق دیں، مرد کو دیں، وہ دے ہی نہیں سکتے. اس کے لیے ضرورت کیا ہے کہ ان کے ہاتھوں میں وہ معیار اور وہ پیمانے دیے جائیں جو واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہاں لوگوں کے ساتھ اچھی بات کا ذکر ہوا کہ لوگوں کے ساتھ اچھی بات کیا کرو. اس دنیا میں رہتے ہوئے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ لوگ ایسا معاملہ کر دیتے ہیں یا ہم لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ کر دیتے ہیں کہ جس کے اندر ہم ظلم کر دیتے ہیں. ہم محبت کے نام پہ بھی ظلم کرتے ہیں، ہم نفرت کے نام پہ بھی ظلم کرتے ہیں. ایسے وقت میں اگر کسی انسان سے کچھ ایسا کام ہو جائے تو وہ فوراً اس کائنات کو دیکھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں سب کو عدل اور انصاف کے ساتھ رکھا ہے. یہ نہیں کہ سورج ہے تو چاند بھی آ جائے، اور سورج چلا گیا تو چاند کے ابھی میرا آنے کا موڈ ہی نہیں. ایک سیٹ سسٹم کے ساتھ چل رہی ہے، اور اس میں بھی ہم سب کے لیے تدبر کی دعوت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حکموں پہ عمل کرنے والا بنا دے. جس نے ان سارے احکامات کو ترتیب سے لے لیا یہ ہے صراط مستقیم، اور جو اس سے ہٹے گا نا، ان چیزوں کو ادھر ادھر کر دے گا، تو پھر اس کا حال کیا ہے کہ وہ سبل پہ چل پڑا. اور اللہ تعالیٰ ہمیں سبل پہ چلانے کی بجائے صراط مستقیم پہ رکھ دے. ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی جس سے اچھی طرح عمل کرنے والوں پر نعمت پوری ہو اور سب احکامات کی تفصیل بھی ہو اور رہنمائی اور رحمت بھی ہو، تاکہ وہ لوگ اپنے رب کے ملنے پر یقین لائیں. اور یہ کتاب ہے جس کو ہم نے بھیجا، بڑی خیر و برکت والی ہے، سو اس کا اتباع کرو اور ڈرو تاکہ تم پر رحمت ہو. کہیں تم لوگ یوں نہ کہو کہ کتاب تو صرف ہم میں سے پہلے جو 2 فرقے تھے ان پر نازل ہوئی اور ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے. یا یوں نہ ہو کہ اگر ہم پر کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان سے بھی زیادہ راہ راست پر ہوتے. سو اب تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک کتاب واضح اور رہنمائی کا ذریعہ اور رحمت آ چکی ہے. اب اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو ہماری آیتوں کو جھوٹا بتائے اور اس سے روکے. ہم جلدی ان لوگوں کو جو کہ ہماری آیتوں سے روکتے ہیں ان کے اس روکنے کے سبب سخت سزا دیں گے. کیا یہ لوگ صرف اس امر کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا ان کا رب ان کے پاس آئے یا آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آئے؟ جس روز آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آ پہنچے گی کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان اس وقت کام نہ آئے گا جو اس سے پہلے ایمان نہیں رکھتا تھا یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو. آپ فرما دیجئے کہ تم منتظر رہو، ہم بھی منتظر ہیں. یہ ہے آیت نمبر 154 سے 158. اس کا عنوان ہے اختیار کے باوجود بے اختیار بن جاؤ. ان آیت میں کتاب کو ایک بڑی خوبصورت کتاب کہا گیا کہ یہ ہے وہ کتاب جو تمہاری زندگی کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجی، اس کے مطابق زندگی گزارو. آپ دیکھیے کہ کتاب کیوں آتی ہے کہ اس کے مطابق زندگی گزاری جائے. یہ کتاب انسان کو راستہ دکھاتی ہے، لیکن جب لوگ اس کتاب کو سمجھتے نہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ساری زندگی بند کتاب کو برکت کے طور پہ اٹھاتے رہتے ہیں، یا بغیر سمجھ آئے اس کے عربی کے لفظوں کو سمجھ کے بغیر پڑھتے رہتے ہیں اس سوچ سے کہ اس پہ اجر ملے گا. یقیناً ملے گا اجر، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کتاب کا اصل مقصد پورا نہیں ہوا. کتاب کس لیے آتی ہے کہ اس کے مطابق عمل کیا جائے، اور جو شخص اس کتاب کو عمل کی نیت سے اٹھائے گا پھر اس کتاب کو اپنی زبان میں سمجھنا پڑے گا. ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے اپنے لیے دعا کیجیے کہ اللہ میرے لیے کوئی ایسا راستہ بنا کہ میں اس کتاب کے ایک ایک لفظ کو اپنی زبان سے ادا کر سکوں اور اس کو سمجھ سکوں. کہ آپ کے دل میں یہ خواہش نہیں آتی کہ آپ کے سامنے عربی قرآن پڑھا جائے اور آپ اس کو اردو میں سمجھیں؟ کتنی سسٹرز ہیں جن کے دل میں یہ خواہش ہے. یعنی اگر یہ صرف میں عربک سے پڑھوں، یہ میرے پاس ایک چھوٹا قرآن ہوتا ہے، یہ سامنے والے سے اس لیے نہیں پڑھ رہی کہ اس پہ اردو لکھی ہوئی ہے نا. یہ دیکھیے یہ چھوٹا سا قرآن ہے اور اس کو اب میں ایسے اللہ کے حکم سے جہاں سے کھل جاتا ہے تھوڑا سا آپ کے سامنے پڑھوں. صرف ایک گول آپ کو دینا چاہتی ہوں کہ یہ دعا ہم سب اپنے لیے کر سکتے ہیں. یہ دیکھیے جہاں سے کھل گئی انشاءاللہ میں وہیں سے پڑھ دوں گی اللہ کے حکم سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بے شک وہ لوگ جو یتیموں کے مال کو ظلم سے کھاتے ہیں، بے شک وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں اور ان قریب وہ آگ میں داخل کیے جائیں گے. اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں نصیحت کرتا ہے کہ مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر ہے، اور اگر عورتیں
دو یا دو سے زائد ہوں تو ان کے لیے 2/3 ہے، اور اگر ایک بیٹی ہو تو اس کے لیے باپ کی آدھی جائیداد ہے، اور ماں باپ دونوں کے لیے چھٹا حصہ ہے اس میں سے جو کہ اولاد چھوڑ دے، اور اس کے آگے یہ آیت وراثت ہے۔ اب آپ دیکھیے اگر ہمیں یہ آیت نہیں سمجھ آتی ہم بیٹیوں کو وراثت میں کیسے حصے دیں گے؟ آج کتنے گھروں میں یتیموں پہ ظلم ہو رہا ہے، سگے چچا اور چچا کے بیٹے اور بھائی اور اپنے ہی رشتہ دار جو ہیں وہ رشتہ داروں کا مال کھا جاتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ بند کتاب ہے، یہ عربک میں تھی، آپ میں سے کتنوں کو سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن آج بھی دنیا میں اتنے لوگ ہیں جن کو یہ کتاب سمجھ نہیں آتی۔ کیا ہم اس وقت ان آیتوں کے ترجمے کسی سے پوچھیں گے؟ کسی سے پوچھنے جائیں گے کہ بتاؤ یہ کیسے ہوگا، یہ کس طرح ہوگا؟ جب تک یہ کتاب آپ کے سینے میں نہیں جائے گی، اپنی زبان پہ، یہ آپ کو اپنی نہیں لگے گی۔ چھوٹی سی اس کی مثال دے دیتی ہوں کہ اس وقت میں آپ سے بات کر رہی ہوں نا، تو میں اپنے لفظوں میں بول رہی ہوں تو شاید آپ کو زیادہ فوکس ہو رہا ہے، اور اگر میں ہر بات کہیں کتاب سے دیکھوں، پڑھوں، نوٹس کھولوں کو ٹھہر جائیں ذرا، یہ آگے ہو گیا پیچھے ہو گیا، کیا آپ اس طرح فوکس کریں گے؟ ہم عام دن میں کتنی دفعہ باتیں کرتے ہیں، کیا ہم میں سے کوئی دیکھ دیکھ کے باتیں کرتا ہے، کتابیں کھول کھول کے باتیں کرتا ہے؟ تو کیا ہمارا دل نہیں چاہتا کہ اللہ کی کتاب ہمیں اس طرح سمجھ آئے کہ ہم اس کو اپنی زبان میں پڑھیں؟ دعا مانگیے، کبھی محروم نہ رہے، ہر ایک کر سکتا ہے، یقین کریں اگر میرے جیسا بندہ یہ کام کر سکتا ہے تو آپ جیسے تو بہت زیادہ کر سکتے ہیں۔ آپ میرے سے کتنا زیادہ دنیاوی لحاظ سے اچھے پڑھے ہوئے ہوں گے، آپ کے ایکسپیرینسز زیادہ ہوں گے، آپ کے ساتھ بہت کچھ ہوگا، صرف دعا کر لیجئے کہ اللہ اس سے پہلے کہ یہ کلام، یہ قرآن پاک دور قرآن میں مکمل ہو، ہمارے لیے کوئی ایسا انتظام ہو جائے کہ ہم اس قرآن کو لفظ ب لفظ پڑھ سکیں۔ صرف آپ کو اپنی زندگی کے تقریباً 18 منتھ دینے ہوں گے، ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنے دن دیتے ہیں، آپ 1 سال میں بھی کر سکتے ہیں، آپ 1.5 ایئر میں بھی کر سکتے ہیں، آپ 2 سال میں بھی کر سکتے ہیں، اور آپ 3 سال میں بھی کر سکتے ہیں۔ پہلی صورت میں آپ کو 5 دن دینے ہوں گے، دوسری صورت میں آپ کو 4 دن دینے پڑیں گے، اور تیسری صورت میں آپ کو 3 دن دینے پڑیں گے ہفتے میں، اور اگر کسی کو 10 سال میں کرنا ہے تو 1 دن میں بھی آ جائے۔ لیکن جس کو اپنی زندگی کا یقین ہے وہ تو بات سوچے گا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بس ہر دن ایک مہلت ہے، اس سے پہلے کہ دنیا سے جائیں کم از کم ہم تیری کتاب سے اس طرح تو جڑ جائیں کہ ہم اس کو سمجھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کے پڑھنے کے دوران ہماری اس دعا کو قبول فرمائے۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، بس ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، پھر ان کو ان کا کیا ہوا جتلا دیں گے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو شخص نیک کام کرے گا اس کو اس کے 10 گنا ملیں گے، اور جو شخص برا کام کرے گا اس کو اس کے برابر ہی سزا ملے گی، اور ان لوگوں پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ یہ تھی آیت نمبر 159 سے 160۔ اس کا عنوان ہے قدردان رب، 1 کرو گے تو 10 ملے گا، اس سے بھی زیادہ پھر کوئی دینے والا ہوگا۔ بائی 1 get 9 free۔ لیکن اللہ کے اس 1 کے 10 وہی لیتے ہیں جو اللہ کے دین کو اسی طرح قبول کریں جیسے اس نے دیا۔ جو لوگ بنیادی باتوں کو چھوڑ کر جزوی بحثوں میں پڑ جاتے ہیں وہ دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ اللہ اپنے نبی کو کہتے ہیں تم ایسے لوگوں میں نہ ہونا جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر دیے، اصل دین وہی ہے جو فطرت کے مطابق ہے۔ پچھلی آیتوں میں آپ دیکھیے کہ 151 سے 153 میں جو 10 احکامات تھے بالکل سادے سے حکم تھے، کوئی بھی بندہ تھوڑی سی سمجھ بوجھ والا اس پہ عمل کر سکتا ہے۔ لیکن جب لوگ اختلافات اور فرقہ بازی کا شکار ہوتے ہیں، جب قوموں کے اندر زوال آتا ہے تو ایسے رہنما پیدا ہو جاتے ہیں کہ سادے سادے حکموں کے اندر غیر فطری قسم کی ایسی شکیں پیش کرنے لگتے ہیں کہ جس سے دین ٹوٹ کے رہ جاتا ہے۔ جب لوگ ایک دین سے جڑتے ہیں تو وہ اسی طرح جیسے ایک جسم کے اندر ایک دل ہے۔ آپ دیکھیے کہ توحید ہے نا، ایک رب کا ہم بنیں گے تو ہم سب کے بن جائیں گے۔ آپ کے جسم میں 2 دل کیوں نہیں ہیں؟ آنکھیں 2 ہیں، کان 2 ہیں، ہونٹ 2 ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہ دل کنٹرول کرتا ہے، دل صدر ہے، دل آپ کے جسم کا حاکم ہے۔ انشاءاللہ کبھی آپ سن سکیں گے، ایک سیریز ہے ہمارے پاس دل کو بدلنا ہے، تو اس میں ایک پورا ٹاپک ہے کہ دل جو ہے وہ حکمران ہے۔ دل ایک ہے نا، اسی طرح اللہ کی ذات ایک ہے۔ بالکل یہی وحدت ہمیں اس کائنات میں ملتی ہے۔ جب لوگ دین کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹ دیتے ہیں نا، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایک گلی کے ایک کونے پہ آپ کو ایک مسجد دکھتی ہے تو دوسرے کونے پہ دوسری دکھتی ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہر بندہ اپنی مسجد کو بڑھانے کے خواب دیکھ رہا ہے، ہر بندہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ یہ جگہ تنگ ہے، لیکن وہ یہ نہیں کرتے کہ اچھا ہمارے پاس جگہ نہیں تو جاؤ جس سڑک کے دوسری طرف اس کمرے میں پڑھ لو، وہ بھی اللہ کے بندوں مسجد ہے۔ میرا تو دل روتا ہے، یقین کریں کہ میں اس چیز پہ اتنی تڑپ محسوس کر رہی ہوں اس وقت اپنے دل میں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ ہر گلی میں مسجد ہو سکتی ہے، کوئی شک نہیں، ہر محلے میں مسجد ہو سکتی ہے، ایک شہر میں 100 مسجدیں بھی ہو سکتی ہیں، شرط ایک ہے کہ وہاں سب سے جو جائے پیغام وہ ایک ہی پیغام جائے، جہاں جانے والوں کو ایک ہی پانی ملے، وہ کسی جگہ رکے نماز پڑھے، ان کو یہ نہ لگے کہ دوسری جگہ گئے تھے تو ایسے پڑھا تھا اب یہاں کیا ہے۔ لیکن جب مینجمنٹ کے مسئلے ہوتے ہیں، جب انسانوں کی بڑائیاں سامنے آتی ہیں تو لوگ اتحاد کو تو قربان کر دیتے ہیں لیکن اپنی جگہ کو نہیں چھوڑنا چاہتے،
دعا کیجیے اللہ اس ٹوٹی ہوئی اور بکھری ہوئی امت کو ایک کر دے، اور یہ صرف ایک ہی صورت پہ ایک ہوگی جب سب اپنی چیزوں کو نیچے ڈال کے اللہ کی بات اور اللہ کی کتاب کو لے لیں گے۔ اور ہماری زندگی میں بھی اتحاد تبھی آتا ہے جب ہم اپنی اس کتاب کو اپنی زندگی میں لے آتے ہیں۔ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو میرے رب نے ایک سیدھا راستہ بتا دیا، وہ ایک دین مستحکم ہے، جو طریقہ ہے ابراہیم کا جو اللہ کی طرف یکسو تھے اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، آپ فرما دیجئے کہ یقیناً میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب خالص اللہ ہی کا ہے جو سارے جہان کا مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو اسی کا حکم ہوا ہے اور سب ماننے والوں میں سے میں پہلا ہوں۔ آپ فرما دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب بنانے کے لیے تلاش کروں، حالانکہ وہ مالک ہے وہ ہر چیز کا، اور جو شخص کوئی بھی عمل کرتا ہے وہ اسی پر رہتا ہے، اور کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ پھر تم سب کو اپنے رب کے پاس جانا ہوگا، پھر وہ تم کو بتلائے گا جس جس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، وہ ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا اور ایک کا دوسرے پر رتبہ بڑھایا تاکہ تم کو آزمائے ان چیزوں میں جو تم کو دی ہیں۔ بالیقین آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے، اور بالیقین وہ واقعی بڑی مغفرت کرنے والا مہربانی والا ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 161 سے 165، اس کا عنوان ہے میرا جینا مرنا اللہ کے لیے، اور یہی تھا سورۃ الانعام کا تھیم کہ یہ تم کس کے بنے پھرتے ہو، تم بتوں کے بنتے ہو، تم اپنے زمینی خداؤں کے بنتے ہو، یہ تم نے حلال اور حرام کس کے لیے کر دیا، تم نے اس خوبصورت دین کو کیوں اتنا آلودہ کر دیا جو ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں کو دیا گیا۔ آج بھی جو شخص اللہ کی رحمت اور اس کی نصرت کا مددگار بننا چاہتا ہے، اللہ کی رحمت اور اس کی نصرت میں حصے دار بننا چاہتا ہے، تو پھر اس کو اسی دین کو لینا پڑے گا جو پیور دین ہوگا، جو دوسروں کے نظریات سے پاک، جو دوسروں کی تبدیلیوں سے پاک، اور یہ وہی دین ہے جو کائنات کا دین ہے، یہ وہی دین ہے جس پہ سورج چاند ستارے چل رہے ہیں۔ آج ہم دنیا میں آتے ہیں، ایک آتا ہے دوسرا چلا جاتا ہے، دوسرا آتا ہے اس کے بعد تیسرا آ جاتا ہے۔ یہی حال اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں سکھاتے ہیں کہ جب تم جاؤ تو تمہارے پیچھے کچھ باقی ہو، لیکن بعض حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ لوگ صراط مستقیم سے خود بخود پیچھے ہٹتے ہیں، وہ یہ سوچ لیتے ہیں کہ کوئی دوسرا میرا بوجھ اٹھا لے گا، لیکن فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، نہیں کوئی بوجھ اٹھائے گا بوجھ اٹھانے والا بوجھ کسی دوسرے کا۔ تو لہٰذا ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے اس صورت میں جتنی باتیں پڑھی اس کو عمل کی توفیق دے۔ شاید آپ کو اب اندازہ ہوا ہوگا کہ سورۃ الانعام کے نازل ہونے کے اوپر فرشتے کیوں اترے تھے۔ میں نے آپ کو آغاز میں بتایا تھا کہ فرشتے اترے تھے اتنے زیادہ، اور اللہ کے نبی پہ وہ وحی اتنی بوجھل تھی کیونکہ اتنا اس میں توحید اور شرک کا ذکر ہے، اور اللہ کرے کہ ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں اسی لیول پہ لا کے سمجھ سکیں جہاں ان کو ہونا چاہیے۔ الحمدللہ ایک اور بڑی سورت پوری ہوئی، اب ہر سورت اگلی سے چھوٹی ہوگی۔ سورۃ الاعراف کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم صاد، یہ ایک کتاب ہے جو آپ کے پاس اس لیے بھیجی گئی کہ آپ اس کے ذریعے سے ڈرائیں، سو آپ کے دل میں اس سے بالکل تنگی نہ ہو، اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ تم لوگ اس کا اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر من گھڑت سرپرستوں کی اتباع مت کرو، تم لوگ بہت ہی کم نصیحت پکڑتے ہو۔ اور بہت بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا، اور ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت پہنچا، یہ ایسی حالت میں کہ وہ دوپہر کے وقت آرام میں تھے، سو جس وقت ان پر ہمارا عذاب آیا اس وقت ان کے منہ سے بجز اس کے اور کوئی بات نہ نکلی کہ واقعی ہم ظالم تھے۔ پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے، اور ہم پیغمبروں سے ضرور پوچھیں گے، پھر ہم چونکہ پوری خبر رکھتے ہیں اور ان کے روبرو بیان کر دیں گے، اور ہم کچھ بھی بے خبر نہ تھے۔ والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، اور اس دن وزن بھی برحق ہے، پھر جس شخص کا پلڑا بھاری ہوگا سو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے، اور جس شخص کا پلڑا ہلکا ہوگا سو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا بس سبب اس کے کہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ یہ تھی آیت 1 سے 9، اس کے 2 ٹاپک ہیں۔ پہلا ٹاپک ہے پکڑ کے وقت اقرار جرم،
اور دوسرا ٹاپک ہے کس کے پلڑے بھاری ہوئے۔ بڑا زبردست آغاز ہے سورۃ اعراف کا، اور یہاں ایک چیز نوٹ کیجئے گا کہ سورۃ الاعراف ان صورتوں میں سے جہاں سے پچھلے انبیاء کی قوموں کے حالات تفصیل سے آئیں گے، آگے بہت جگہ آئیں گے لیکن یہاں وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ سورت کا آغاز بالکل اسی قسم کا ہے۔ قوموں کے اوپر جب اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے پکڑ آتی ہے نا، تو اس وقت ان کو وہ بات سمجھ آ جاتی ہے جو اس سے پہلے سمجھ نہیں آئی ہوتی، اور وہ بات کیا ہوتی ہے کہ انا کننا ظالمین، ہم ظالم تھے۔ آپ سن رہے تھے کہ کس طرح منظر کھنچا کہ جب کسی قوم پہ عذاب آتا ہے تو پھر اس وقت لوگ بھاگتے ہیں۔ سورۃ حج میں بھی اس کا بہت ہی خوبصورت ایک اور اینگل آپ دیکھیں گے، لیکن یہاں بات یہ ہے کہ جب لوگ اللہ کی کتاب پہ عمل نہ کریں اور اللہ کی طرف بلانے والے کی نصیحت پہ کان نہ دھریں، تو ایسے لوگوں کو پھر بتانے کے لیے فرشتے آتے ہیں، اور یہ فرشتے عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں۔ ایسے فرشتوں کو دیکھ کے کوئی انسان جتنا مرضی چیخے چلائے اور جتنا مرضی اپنے آپ کو ظالم کہے، لیکن اس وقت فائدہ نہیں ہے۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے مہلت کے لیے دی، امتحان کی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کے پاس موقع ہے، اپنے وقت کا جیسا استعمال کریں۔ آج ہم سب ایک ایسی جگہ پہ ہیں کہ کل آنکھ کھلے گی اور ہم ایک دوسرے جہان میں ہوں گے۔ آج دنیا میں کچھ چیزیں ہمیں بڑی ہلکی لگتی ہیں، کچھ کالز ایسی ہوتی ہیں جس کو ہم اگنور کرتے ہیں، پھر ہم ایوائڈ کرنا شروع کرتے ہیں کہ یہ پھر دعوت دے رہی ہیں، پھر یہ کلاس کے لیے بلائیں گی، پھر یہ قرآن کی دعوت دیں گی، اب چھوڑ دو ان کو، ان کی بات ہی نہ سنو۔ لیکن کل قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ وہ چیزیں جن کو دنیا میں انسان باوزن سمجھتا تھا وہ ہلکی ہو گئیں، اور وہ چیزیں جن کو آج بے وزن سمجھتا تھا وہ بھاری ہو جائیں گی۔ اسی کو یہاں پلڑوں کا بھاری ہونا اور ہلکا ہونا کہا گیا۔ نامہ اعمال میں کچھ چیزیں بہت بھاری ہوں گی، لیکن سب سے بھاری چیز لا الہ الا اللہ، اور یہ لا الہ الا اللہ کہاں سے ملتا ہے؟ اس کتاب کو پڑھنے سے ملتا ہے۔ انہی آیات پہ کیسٹ بھی ہے، کس کے پلڑے بھاری۔ ہم سب کو اس چیز کی بہت فکر ہونی چاہیے۔ زندگی میں بہت نیکیوں کے موقع ہوتے ہیں، لیکن ہم اس میں سے کچھ لے پاتے ہیں، پورا نہیں لے پاتے۔ بس اگر ہم یہاں سن رہے ہیں لیکن لکھ نہیں رہے، اگر ہم سن رہے ہیں لیکن ہاتھ میں کتاب نہیں اور قرآن کو دیکھ نہیں رہے، لکھ نہیں رہے، تو ہم نے اپنے پلڑے کو ہلکا کر دیا۔ اللہ کرے کہ ہمیں وہاں کے وزن کی فکر ہو جائے اور ہم ایک وقت میں ایک کی بجائے 10 نیکیاں کرنے والے بنے، تاکہ 10 کی بجائے 100 گنا اجر ہم پا سکیں، کیونکہ اللہ کے پاس ہر نیکی 10 گنا ہے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور بے شک ہم نے تم کو زمین پر رہنے کی جگہ دی، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں سامان رزق پیدا کیا۔ تم لوگ بہت ہی کم شکر کرتے ہو، اور ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم ہی نے تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سو سب نے سجدہ کیا بجز ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ تو جو سجدہ نہیں کرتا تو تجھ کو اس سے کون سی چیز روک رہی ہے، جبکہ میں تجھ کو حکم دے چکا۔ کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں۔ آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس کو آپ نے خاک سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو آسمان سے اتر، تجھ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ تو آسمان میں رہ کر تکبر کرے، سو نکل، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اس نے کہا مجھ کو مہلت دیجیے قیامت کے دن تک۔ اللہ نے فرمایا تجھ کو مہلت دی گئی۔ اس نے کہا بسبب اس کے کہ آپ نے مجھ کو گمراہ کیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی اور ان کی دائیں طرف سے بھی اور ان کی بائیں جانب سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، جو شخص ان میں سے تیرا کہنا مانے گا میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ آیت نمبر 10 سے 18، اس کا عنوان ہے شیطانی رویے، خود کو پہچانو۔ تقریباً 6-7 ایسے رویوں کا ذکر ہے ان آیات میں کہ جو سراسر شیطان کے تھے، اور جس کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا۔ ہم سب کو بھی اپنے اندر سے ان چیزوں کو نکالنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ غلطی کر کے انسان شرمندہ نہ ہو، یہ شیطانی رویہ ہے۔ یہ بتا دیا کہ انا کا شکار ہونا، ایگو ورشپر ہونا، یہ شیطانی رویہ ہے۔ تکبر کرنا شیطانی رویہ ہے۔ اللہ کی تخلیق کو حقیر جاننا شیطانی رویہ ہے۔ لوگوں کو سیدھے راستے سے بہکانا شیطانی رویہ ہے۔ دنیا کو خوبصورت کر کے دکھانا شیطانی رویہ ہے۔ آخرت کو پیچھے ڈال دینا، پس پش ڈال دینا شیطانی رویہ ہے۔ نیکیوں کو مشکل کر دکھانا اور گناہوں کو آسان کر دکھانا، یہ شیطانی رویہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام رویوں سے محفوظ رکھے۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ،
اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو دونوں کھاؤ، اور اس درخت کے پاس مت جاؤ ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرم گاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھیں دونوں کے روبرو بے پردہ کر دے، اور کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اور کسی سبب سے منع نہیں فرمایا مگر محض اس وجہ سے کہ تم دونوں کہیں فرشتے نہ بن جاؤ اور یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ، اور ان دونوں کے روبرو قسم کھا لی کہ یقین جانیے میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ یہ تھی آیت نمبر 19 سے 21، 19 to 21۔ اس کا عنوان ہے اپنا بن کے دغا دیتا ہے۔ شیطان نے پوری جنت جو آدم پہ حلال تھی اس سے نگاہیں اٹھا کے ایک شجر ممنوعہ جو آدم کے لیے اس وقت حرام تھا اس کی طرف رخ ڈال دیا۔ ساری جنت ان کے لیے کوئی اتنی قابل اہمیت نہ رہی، لیکن ایسے لگا کہ شاید سارا حسن اور ساری خوبصورتی اور ساری لذت صرف اسی ایک درخت پہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ شیطان کا یہ وار صرف آدم کے ساتھ نہیں تھا، آج بھی انسان کے ساتھ یہی کرتا ہے۔ حلال کو اس سوکے کہہ کے پیش کرتا ہے اور حرام کو اس طرح پیش کرتا ہے کہ یہ ناگزیر ہے۔ عقل مند وہ ہے کہ جو شیطان کے اس حربے کو پہچانے۔ شیطان ہر بندے کو اس کے ذوق اور اس کے ٹیسٹ کے مطابق گمراہ کرتا ہے۔ جس بندے کو جو چیز زیادہ پسند ہوتی ہے نا اس کو اسی کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ اسی لیے بعض کھانے پینے کی طرف سے جنت سے نکل چکے ہوتے ہیں، بعض پہننے اوڑھنے کی طرف سے، اور بعض اپنی ذات کو نمایاں کرنے، اور بعض اسی قسم کے کچھ کاموں سے۔ اسی طرح کی کچھ چیزوں کا ذکر آگے آئے گا، اس کو ساتھ ملا کے ان آیتوں کے آخری حصے پہ ہم بات کریں گے۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا۔ سو ان دونوں کو فریب سے نیچے لے آیا، پس ان دونوں نے جب درخت کو چکھا دونوں کی شرم گاہیں ایک دوسرے کے روبرو بے پردہ ہو گئیں، اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے، اور ان کے رب نے ان کو پکارا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہ کیا تھا، اور یہ نہ کہہ چکا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیچے اسی حالت میں چلے جاؤ کہ تم باہم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے واسطے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور نفع حاصل کرنا ہے ایک وقت تک۔ فرمایا تم کو وہاں ہی زندگی بسر کرنا ہے اور وہاں ہی مرنا ہے، اور پھر اسی سے تم نکالے جاؤ گے۔ آیت نمبر 22 سے 25، ان کا عنوان ہے عدم اعتراف، یعنی اعتراف نہ کرنا، کنفیس نہ کرنا، اپنی غلطی کو نہ پانا۔ سب سے بڑا جرم، غلطی آدم سے بھی ہوئی اور غلطی شیطان سے بھی ہوئی۔ آدم نے جب غلطی ہو گئی انہوں نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کیا اپنے نفسوں پہ، اور اگر تو نے ہم کو نہ بخشا اور ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ یہی رویہ انسان سے مطلوب ہے۔ انسان ہونے کے ناطے غلطی ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں۔ چلتے ہیں تو پاؤں پہ مٹی پڑتی ہے، اسی طرح گناہوں کی مٹی آتی ہے، پاؤں پہ پڑتی ہے، لیکن جب ایک بندہ اس غلطی کو کر کے شرمندہ ہو جائے، معافی مانگ لے، اپنی کمزوری کا اظہار کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن غلطی کرنا اور اس غلطی پہ اکڑنا یہ ابلیسی رویہ ہے کہ میں صحیح تھا، میں اچھا تھا، تو نے مجھے ایسے کیوں کیا، ریزننگ کر رہا ہے، لاجک پیش کر رہا ہے اور اپنی عقل کو استعمال کر رہا ہے، تو ایسا شخص پھر وہیں جائے گا جہاں شیطان جائے گا۔ یہاں ہم نے دیکھا کہ شیطان کی بات کو ماننے کا جو پہلا اثر آدم اور حوا پہ آیا وہ کیا تھا کہ ان کا لباس اتر گیا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہی حرام کا لقمہ منہ میں گیا لباس اتر گیا۔ سچ ہے بات، آدم اور حوا کے لیے اس درخت کا پھل چکھنا حرام تھا۔ جیسے آج ہماری شریعت میں صرف 4 چیزیں حرام ہے نا، اسی طرح آدم پہ صرف ایک چیز حرام تھی۔ ہم کہتے ہیں ہائے ایک ہی چیز حرام تھی، کیا تھا نہ کھاتے؟ تو کوئی ہم سے پوچھے کہ تم پہ بھی تو کروڑوں اور اس سے بھی زیادہ حلال چیزوں میں صرف 4 قسم کی چیزیں حرام ہے نا، تم بھی باز آؤ۔ لیکن شیطان نے جو آدم کے ساتھ کیا وہی آج ہمارے ساتھ کرتا ہے۔ جو اثر آدم کے اوپر اس حرام لقمے کا آیا تھا نا، آج بھی وہی اثر انسانوں پہ آتا ہے کہ جس پیٹ میں اللہ کی نافرمانی کا رزق ہوگا وہاں سے حیا اٹھ جائے گی، لباس مختصر ہونے لگے گا۔ لباس کا اترنا کوئی سمبل نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ لباس اللہ کا ایک انعام ہے۔ چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گی لباس پہ، اس کو پردے پہ نہ محیط کیجیے گا کیونکہ یہ موضوع یہاں پردے کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو لباس پہنا کے بھیجا، پرندوں کو لباس پہنا کے بھیجا، ان کا لباس
انچینجبل ہے۔ اسی طرح ایک کھال کی صورت میں ہمارے اوپر بھی لباس پہنایا، ہم اس کو بھی ایک خاص حد تک بدل نہیں سکتے، سچ ہے نا؟ بس اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ انسان اور جانور میں فرق محسوس ہو، انسان اور جانور میں فرق ہو، لہٰذا جانوروں کو تو اس جسم کے لباس کے اوپر کچھ پہننے کی اجازت نہیں۔ انسانوں سے کہا کہ تم اپنے آپ کو جانوروں سے اوپر اٹھاؤ اور اپنے اس کھال کے لباس کے اوپر ایک اور لباس پہن لو کہ جو لباس کے تقاضے پورے کرے، اور وہ کیا کہ تمہارا جسم نہ دکھے اور تمہارا فگر نہ دکھے، شفاف نہ ہو اور وصاف نہ ہو۔ یہ دو پابندیاں ہیں، دو ذمہ داریاں ہیں لباس کے معاملے میں، اور بڑی سمپل سی بات ہے۔ وصاف وصف بیان کرنے والا، ٹو ٹائٹ اور ٹو سی تھرو، سی تھرو نہ ہو اور اتنا ٹائٹ، اتنا اسٹریچی اور اتنا فلیکسیبل نہ ہو کہ تمہارے جسم کا ایک ایک انگ دکھے۔ اس طرح سے لباس پہن لینا بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک کھال کے اوپر دوسری کھال پہن لینا۔ بس ان دو پہ اپنے آپ کو ہم چیک کر لیں۔ جو لوگ اتنا ٹائٹ اور اتنا سی تھرو لباس پہناتے ہیں، اصل میں وہ اپنی انسانیت کو حیوانیت میں بدلنا چاہتے ہیں۔ ایک کھال کے اوپر ایک دوسری کھال پہن لیں تو کیا فائدہ ہوا؟ اتار دیجیے، کوئی ضرورت نہیں اس کی۔ کہا کہ انسان جو ہے وہ بندر کی اولاد ہے، ایولیوشن، ڈاروینزم۔ اس تھیری کے پیچھے بھی کیا بات تھی؟ یہی بات تھی۔ ایک دفعہ یہ مان جاؤ کہ انسان بندر کی اولاد ہے، پھر یہ ہم منوا لیں گے کہ پھر اگر جانور کی اولاد ہے تو پھر جانور تو بے لباس ہوتے ہیں، پھر ہم لباس خود ہی اتروا لیں گے، پھر انسانوں کے اندر وہ ساری صفات خود ہی لے آئیں گے جو جانوروں میں ہوتی ہیں۔ وہ لباس نہیں پہنتا اور جانور کو کئی ایسی چیزوں کا ہوش نہیں ہوتا جو انسان سے مطلوب ہے، تو لہٰذا جو انسان لباس پہننا چاہتا ہے اگر، تو اس کو ان دو چیزوں کو سامنے رکھنا پڑے گا۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو تمہاری شرم گاہوں کو بھی چھپاتا ہے اور زینت کا باعث بھی ہے، اور تقوی کا لباس یہ اس سے بڑھ کر ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس کو ہائی لائٹ کر لیں تاکہ یہ لوگ یاد رکھیں۔ اے اولاد آدم، شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے، جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے باہر کرا دیا، ایسی حالت میں ان کا لباس بھی اتروا دیا تاکہ وہ ان کو ان کی شرم گاہیں دکھائے۔ وہ اور اس کا لشکر تم کو ایسے طور پر دیکھتا ہے کہ تم ان کو نہیں دیکھتے۔ ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا دوست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے۔ یہ تھی آیت نمبر 26 سے 27، 26 to 27۔ ان کا عنوان ہے ظاہری لباس باطنی حقیقت کا علم بردار، یعنی جو یہ ظاہر میں ہم لباس پہنتے ہیں نا، یہ ہمارے اندر کی حالت کو کھولتا ہے۔ جب اندر کی حالت تقوی والی ہوتی ہے نا، تو باہر کا لباس ڈھیلا ڈھالا ہو جاتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے، کمفرٹیبل ہو جاتا ہے، خوبصورت بھی ہوتا ہے، لیکن اپنے لیے، دوسروں کو جلانے کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو لباس دیا نا، وہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کے حسن کو بڑھانے کا، اس کے وقار کو بڑھانے کا ذریعہ ہے، اور یہ لباس اندر کا لباس ہے، یہ تقوی کا لباس ہے۔ یہ کیا لباس ہوتا ہے کہ انسان کو یہ لباس شیطان کے حملوں سے بچاتا ہے، اس کے باطن کو سوار کر اس کو جنت کی لطیف اور نفیس دنیا میں بسانے کے قابل بناتا ہے۔ یہ لباس کون سا لباس ہے؟ یہ اللہ کے خوف کا لباس ہے، یہ حق کے اعتراف کا لباس ہے، اپنے آپ کو اور دوسروں کو ایک ہی معیار پہ رکھنے کا لباس ہے، اپنے آپ کو بندہ سمجھنے کا لباس ہے، یہ تواضع کا لباس ہے، یہ عاجزی کا لباس ہے، یہ اس دنیا کے اندر گم ہونے کی بجائے آخرت کی طرف متوجہ رہنے کا لباس ہے۔ جو بندہ ان ساری صفات کو اپنا لیتا ہے، پھر اس کے باہر کا لباس بھی درست ہونے لگتا ہے۔ اور اگر اندر کا یہ لباس اترا ہو، کٹا پھٹا ہو، اندر یہ ساری کیفیات نہ ہو، تو بعض دفعہ انسان ظاہری لباس پہننے کے باوجود بھی اس معیار پہ پورا نہیں اترتا جو پورا اترنے کی ضرورت ہے۔ شیطان پہلے اندر کا لباس اترواتا ہے، پھر باہر کا لباس اترنے لگتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تیرے اندر حیا نہ رہے تو تو جو چاہے کرے۔ شیطان نے پہلا حملہ انسان کی حیا پہ کیا، ایسے معصوم راستوں سے انسان کی طرف آتا ہے کہ انسان کو اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور ایک دفعہ انسان اس کے ہاتھ میں آ جائے تو ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ اپنا ریموٹ کنٹرول کسی کو دے دیں، اور نتیجہ کیا ہے کہ وہ آپ سے ہر وہ چیز کروائے گا جو وہ کروانا چاہے، معمولی چیزوں میں ایسے فوائد بنا کے پیش کرے گا کہ انسان کو لگے گا کہ اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں۔ اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ شیطان پھر کن لوگوں کو بہکانے میں کامیاب ہو جاتا ہے؟ جو اس کے ہاتھوں میں اپنا سٹیئرنگ دیتے ہیں،
یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس کائنات پہ غور نہیں کرتے، جن کا دل اس دلیل کے آگے جھکتا نہیں، جو اپنے ذاتی رجحان کے مقابلے میں حق کو ترجیح نہیں دیتے، اور ایسے لوگ جو ہیں جن کو اس دنیا میں جینا اپنی مرضی سے جینا جو ہے بن جاتا ہے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ایسے لوگ پھر اللہ کے بندے بننے کی بجائے شیطان کے بندے بننے لگتے ہیں۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی ایسا ہو جائے۔ اب آگے مزید کچھ بری رسمیں جو مشرکین مکہ کی تھیں کہ ہم ان کو سنتے ہوئے اپنا تقابل کر سکیں۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، اور وہ لوگ جب کوئی فحش کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے، اور اللہ نے بھی ہم کو یہی بتایا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ فحش بات کی تعلیم نہیں دیتا۔ کیا اللہ کے ذمے ایسی باتیں لگاتے ہو جس کی تم کوئی سند نہیں رکھتے؟ آپ کہہ دیجئے میرے رب نے حکم دیا ہے انصاف کا، اور یہ کہ تم ہر سجدے کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھو، اور اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو کہ اس عبادت کو خالص اللہ ہی کے واسطے رکھو۔ تم کو اللہ نے جس طرح شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم دوبارہ پیدا ہوگے۔ فریقاً ہدا، بعض لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی، اور ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا ہے اور خیال رکھتے ہیں کہ وہ راہ راست پر ہیں۔ یہ تھی آیت نمبر 28 to 30۔ ان کا عنوان ہے باپ دادا کو رسوا نہ کرو۔ عرب لوگ ننگے ہو کے طواف کرتے تھے، اور اس کی وزڈم کیا پیش کرتے تھے کہ جن کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں ہم ان کو عبادت کے وقت نہیں پہنیں گے، اور دوسری ریزن دیتے کہ جس طرح فطری طور پہ دنیا میں آئے تھے نیکڈ، اسی طرح ہم اللہ کے سامنے جائیں گے۔ یہی وہ تعویلیں ہوتی ہیں جو بعض لوگ دین کے نام پہ کرنے لگتے ہیں، اور اس طرح کی باتیں پیش کرنے لگتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ وہ دین جو ہے وہ ایک دل سماتی دین بن گیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ کپڑے اتار دیے۔ انسان کی عقل کام نہیں کرتی، لباس اتر جائے اور ایسا انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو عبادت گزار سمجھے، اور جب منع کیا جائے تو کہتے تھے کیا کریں، پھر ہمارے باپ دادا کا طریقہ ہے۔ آج بھی اس کی کچھ طریقے ہمیں نظر آتے ہیں۔ ہمارے تو خاندان میں جی کبھی کسی نے یہ کیا ہی نہیں، ہم تو یہ پہن نہیں سکتے اس لیے کہ ہمارے تو دور دور تک بڑوں میں کسی نے یہ چیز نہیں کی۔ بعض دفعہ جب کسی کو کسی بھی اچھی چیز کی دعوت دی جاتی ہے تو کہتے ہیں نو 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 نو، ہمارے گھروں میں یہ نہیں ہوتا۔ اور دنیا کا کوئی کام آئے نا، وی وانٹ ٹو بی دا پائنیئرز بننا چاہتے ہیں، ٹرینڈ سیٹرز۔ ہم چاہتے ہیں ہر نیا ٹرینڈ ہم شو کریں، نیا فیشن ہمارے گھر سے چلے، نیا برتن سب سے پہلے لوگ ہمارے گھر میں دیکھیں، نیا سٹائل ہمارا ہو۔ ہر شادی میں پوری کوشش کی جاتی ہے کہ چند کچھ نئی رسمیں ایجاد ہوں تاکہ لوگ کہیں واو ہائے کیا شادی تھی، اور جب دین کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں نہیں نہیں وہی کریں گے جو باپ دادا کرتے تھے۔ تو باپ دادا نے تو ہمیں نہیں بخشوانا۔ اصل بات یہ کہ جو انسان اس دنیا میں اللہ کے حکموں کے مطابق جائے گا وہ پھر ایسی چیزوں کو ہی سامنے لائے گا کہ جو اس کی آخرت کے لیے بہتر ہوں، اور اللہ تعالی ہمیں اسی کی توفیق دے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے اولاد آدم تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو، اور خوب کھاؤ اور پیو اور حد سے مت نکلو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آپ فرمائیے کہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے اسباب زینت کو جن کو اس نے اپنے بندوں کے واسطے بنایا ہے، اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو کس شخص نے حرام کیا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ یہ اشیاء اس طور پر کہ قیامت کے روز خالص ہوں گی اہل ایمان کے لیے، دنیاوی زندگی میں مومنوں کے لیے بھی ہیں۔ ہم اسی طرح اپنی آیات کو سمجھداروں کے واسطے صاف صاف بیان کرتے ہیں۔ آپ فرمائیے البتہ میرے رب نے صرف حرام کیا ہے ان تمام فحش باتوں کو جو اعلانیہ ہوں اور جو پوشیدہ ہیں، اور ہر گناہ کی بات کو، اور ناحق کسی پر ظلم کرنے کو، اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور اس بات کو کہ تم لوگ اللہ کے ذمے ایسی بات لگا دو جس کو تم جانتے نہیں۔ یہ تھی آیت نمبر 31 سے 33، 31 to 33۔ ان کا عنوان ہے دنیا کی نعمتیں آزمائش کے لیے، آخرت کی نعمتیں انعام کے لیے۔ یہی فرق ہے دنیا اور آخرت کی چیزوں میں۔ ہمیں جب دنیا میں کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم اس کو پا کے یہ سوچتے ہیں کہ بس اب اس کو ہم جیسے مرضی استعمال کریں۔ نہیں، ایسے نہیں کر سکتے، یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے۔ اسی طرح جب انسان کے پاس اختیار ہوتا ہے تو بعض دفعہ دین کے نام پہ بھی کچھ ایسی رسومات اپنا لیتا ہے کہ جو انسان کے دین کو رسوا کرنے والی ہوتی ہیں۔ اصل میں تو یہ تبصرہ ہے عربوں کی اسی رسم پہ کہ وہ برہنہ جو کعبے کا طواف کرتے تھے اور اس کو اللہ کی قربت کا ذریعہ بناتے تھے، اسی طرح کچھ جانوروں کا استعمال چھوڑ دیتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان چیزوں سے دین نہیں بنتا۔ اصل دین یہ ہے کہ بندہ اللہ کی مرضی کو ماننے کے لیے اتنا حساس ہو جائے کہ چھوٹے سے چھوٹے حکم کو بھی وہ پیچھے نہ ڈالے، یہ سوچ کر کہ کوئی بڑی بات نہیں، یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے، بلکہ وہ اتنا سینسٹیو ہو جائے کہ وہ یہ سوچ لے کہ یہ وہ ذات بہت بڑی ہے جس کو میں ناراض کر رہی ہوں۔
پھر یہاں ایک اور بڑا خوبصورت اصول پتہ چلا، اور وہ کیا تھا کہ آخرت میں جو نعمتیں ملیں گی وہ انعام کے طور پر ہوں گی، وہ صرف ان لوگوں کے لیے ہوگی جو دنیا میں اس کی قیمت دے چکے ہوں گے۔ آپ نے کبھی کسی جگہ سے کچھ خریداری کی ہو، چیز کہیں اور جا کے ملتی ہے اور ٹوکن کہیں اور سے لینا پڑتا ہے۔ جس کے پاس ٹوکن نہیں ہوتا وہ لائن میں بھی لگا ہو تو اس کو وہ چیز نہیں ملتی، اس کو واپس جانا پڑتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ لائن سے نکل کے جانے تک ٹوکن ختم ہو چکے ہوں یا ٹائم ختم ہو چکا ہو۔ اسی طرح یاد رکھیے کہ جنت کی نعمتوں کو پانے کا ٹوکن اس دنیا میں ملتا ہے۔ جو اس دنیا میں لے لے گا نا، وہ آخرت کی لائن میں لگا رہے، انشاءاللہ اس کو کسی نہ کسی لمحے ضرور چیز مل جائے گی۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو لائنوں سے نکال کے باہر کر دیے جائیں گے کہ تمہارے پاس تو ٹوکن نہیں، جاؤ لے کے آؤ، اور جب پیچھے آئیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایسی ہی حسرت کا ذکر ایک اگلی آیت میں ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر گروہ کے لیے ایک میعاد معین ہے، سو جس وقت ان کی میعاد معین آ جائے کہ اس وقت ایک ساتھ نہ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس پیغمبر آئیں جو تمہی میں سے ہوں، جو میرے احکام تم سے بیان کریں، تو جو شخص تقوی اختیار کرے اور درستگی کر لے، سو ان لوگوں پر نہ کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جو لوگ ہمارے ان احکام کو جھٹلائیں اور ان سے تکبر کریں، وہ لوگ دوزخ والے ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، سو اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھوٹا بتائے۔ ان لوگوں کے نصیب کا جو کچھ کتاب میں ہے وہ ان کو مل جائے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی جان قبض کرنے آئیں گے تو کہیں گے، وہ کہاں گئے جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم سے سب غائب ہو گئے، اور اپنے کافر ہونے کا اقرار کریں گے۔ آیت نمبر 34 سے 37 تھی، اس کا عنوان ہے جنت یا جہنم کا فیصلہ، اس بنیاد پر کہ حق کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ آج دنیا میں ہم موجود ہیں، ہم سب کے سامنے حق یعنی اللہ کا دین پیش کیا جاتا ہے، کوئی اچھی دعوت پیش کی جاتی ہے، ہم اس دعوت کو قبول کر لیں یا ہم اس دعوت کو جھٹلا دیں، اس بات پہ جنت یا جہنم میں جانے کا فیصلہ ہوگا۔ آج جب کسی بندے کو دین کے کسی کام کی دعوت دی جائے اور وہ کہ نو تھینکس، آئی ایم کمفرٹیبل، تنگ نہ کرو، بلاؤ نہ، تو وہ سمجھ لے کہ اس وقت وہ اپنے جنت میں یا جہنم میں جانے کا فیصلہ کر رہا ہے۔ دنیا میں کتنی دفعہ ہمارے مخلص ہمیں دین کی دعوت دیتے ہیں، ذرا سوچئے، ایک لمحے کے لیے ایک چھوٹا سا تقابل کر لیتے ہیں، ہمیں ایک فون کال آتی ہے اور اس میں دین کی دعوت ہے، اور ایک دوسری دعوت آتی ہے کہ اپنے گھر میں کوئی پارٹی ہے اور اس کی دعوت ہے، ہمارا رسپانس کیا ہوتا ہے؟ ایک کارڈ ملتا ہے بڑا خوبصورت چھپا ہوا، اور اس میں لکھا ہے کہ شہر کے فلاں اچھے ہوٹل میں ایک دینی پروگرام ہے، وہاں آئیے اور اللہ کا کلام سنیے، پھر کھانا بھی ہے، یعنی ہر وہ چیز جو نفس کی اشتہا ہے وہ بھی ہے۔ آپ کہتے ہیں اچھی بات ہے، یعنی سوچ بدل جاتی ہے۔ اچھا، پھر اسی کے ساتھ ایک اور خط بھی آ جاتا ہے، سیم ڈیٹ پہ ایک اور دعوت ہے، لیکن وہ کسی شادی کی ہے۔ ہم کہاں جاتے ہیں؟ بس اسی سے اپنے جنتی اور جہنمی ہونے کے راستوں کو چیک کر لیں گے۔ جو ہماری پرائرٹیز ہوتی ہیں نا، ہم وہیں جاتے ہیں۔ ہماری گاڑی جس سڑک پہ چڑھے گی ہم وہیں پہنچیں گے، اور اللہ کو کبھی غلطی نہیں لگتی۔ قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو فرقے تم سے پہلے گزر چکے ہیں جنات اور آدمیوں میں سے بھی، ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ جس وقت بھی کوئی جماعت داخل ہوگی اپنی دوسری جماعت کو لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب اس میں سب جمع ہو جائیں گے تو پچھلے لوگ پہلے لوگوں کی نسبت کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، ہم کو ان لوگوں نے گمراہ کیا تھا، سو ان کو دوزخ کا عذاب دگنا دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا سبھی کا دگنا ہے، لیکن تم کو خبر نہیں۔ اور پہلے لوگ پچھلے لوگوں سے کہیں گے کہ پھر تم کو ہم پر کوئی فوقیت تو نہیں تھی، بس تم بھی اپنی کمائی کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ آیت نمبر 38 سے 39، اس کا عنوان ہے دنیا کی دوستیاں آخرت کی دشمنیوں میں بدل جائیں گی۔ یہی خلاصہ ادھر۔ دنیا میں کوئی ایک شخص نفس کے پیچھے لگتا ہے نا، تو اس کے دوست بھی اس کے پیچھے لگنے لگتے ہیں، اور ان کو وہ چکا چوند اچھی لگتی ہے جس میں ہر طرف گلیمر ہوتا ہے۔ آج تو وہ کسی کے کہنے پہ دنیا کے اندھیروں میں کھوتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن وہ ایک دوسرے کو پکڑانے کی کوششیں کریں گے۔ یہاں اس آیت میں امت سے مراد گمراہ کرنے والے لیڈر ہیں، اور اخت سے مراد گمراہ ہونے والی عوام ہے۔ آج دنیا میں لوگ لیڈرز کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلتے ہیں، وہاں وہ ایک دوسرے کے اوپر لعن طعن کریں گے کہ اللہ یہ تھے ہمارے بڑے، یہ ہمیں درس دیا کرتے تھے،
ان کی لوریاں سن کے ہم سوتے تھے، ہم ان کی باتیں سن کے بھٹکتے تھے، ان کو پکڑ، اور وہ کہیں گے نہ پکڑتے، ہم نے کب کہا تھا؟ تم نے کبھی ہم سے دلیل مانگی تھی؟ تم نے مانگی نہیں، ہم نے دی نہیں، کیونکہ ہمارے پاس خود بھی نہیں تھی، اور دلیل تو اس کے پاس ہوگی جو اللہ کی کتاب کو تھامے گا۔ اللہ میں آنکھیں بند کر کے دین کے نام پہ بہکنے سے محفوظ رکھے۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور وہ لوگ کبھی جنت میں نہ جائیں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے اندر نہ چلا جائے، اور ہم مجرم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ ان کے لیے آتش دوزخ کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اڑنا ہوگا، اور ہم ایسے ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ہم کسی شخص کو اس کی قدرت سے زیادہ کسی کا مکلف نہیں بناتے، وہی لوگ جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو کچھ ان کے دلوں میں کینہ تھا ہم اس کو دور کر دیں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ لوگ کہیں گے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم کو اس مقام تک پہنچا دیا، اور ہماری کبھی رسائی نہ ہوتی اگر اللہ تعالی ہم کو نہ پہنچاتا۔ واقعی ہمارے رب کے پیغمبر سچی باتیں لے کر آئے تھے، اور ان سے پکار کر کہا جائے گا کہ اس جنت کے تم وارث بنائے گئے ہو اپنے اعمال کے بدلے۔ یہ تھی آیت نمبر 40 سے 43، 40 سے 43۔ ان کا عنوان ہے روح کا سفر۔ ان آیات میں ایمان والوں کی روحوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور کفار کی روحوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کی تھوڑی سی تفصیل انشاءاللہ تعالی ہم آگے جا کے پڑھیں گے سورۃ ابراہیم کی کچھ آیتوں میں، اگر وہاں وقت نہیں جا سکتی۔ لیکن یہاں سمجھنے کی بات یہی ہے کہ وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کی دعوت پہ لبیک نہیں کہتے، پھر ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جیسے اونٹ کا سوئی کے ناکے سے داخل ہونا، گزرنا بہت ناممکن ہے۔ یہ محاورہ ہے، اس لیے کوئی شخص اپنی خوش فہمیوں کی جنت میں رہ سکتا ہے، لیکن اللہ کی جنت میں جانے کے لیے اس کو عمل سے گزرنا پڑے گا۔ پھر دوسری چیز، جہاں جنتیوں کے دلوں کا ایک دوسرے کے لیے بغض اور کینے سے پاک ہونا تھا، دنیا میں ایسا ہو سکتا ہے کہ دو لوگ نیک ہوں لیکن دل میں بغض آ جائے، طبیعت نہیں ملتی، سوچ نہیں ملتی۔ اب سوچئے کہ دونوں شخص اگر جنت میں ایک دوسرے کو دیکھیں تو جلنے لگے، شوہر بیوی کو دیکھ لیں، دونوں اچھے ہوتے ہیں لیکن کھٹ پٹ لگی رہتی ہے، اب کیا اب یہاں بھی آ گئے ہیں تو پھر بات کیا ہوگی؟ وہ تو جنت جنت نہ رہی نا۔ وہ کون سنا رہا تھا، پتہ نہیں کس کی بات تھی کہ کوئی بہت نیک تھے تو بیمار ہوئے اور بالکل قریب تھے موت کے، اور جب موت کے بالکل قریب سے گزر کے آئے، ڈاکٹرز نے بھی کہا کہ یہ بالکل ختم ہو چکے تھے، اور ان کے اوپر جب اثرات آئے تو لوگوں کو کہہ بھی دیا مجھے بخش دینا، مجھے معاف کر دینا، لیکن اللہ بچانے والا ہوتا ہے، ہاسپٹل گئے، بچ گئے، اور جب ہوش آئی تو بیوی کو سامنے دیکھ کے کہتے ہیں تم ابھی بھی ادھر ہی ہو، میں تو سوچ رہا تھا کہ میں حوروں کے پاس جا رہا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ انسان ہے نا، دل میں آ سکتا ہے۔ دیکھیے ایمان والا جو ہوتا ہے نا، پہلی بات ہے وہ دنیا میں اپنے دل کو صاف رکھتا ہے، گندے برتن میں کبھی اللہ کا کلام نہیں آتا۔ اگر ہمارے دل کینے اور بغض سے بھرے ہوئے نا، آپ کبھی کسی کے لیے اچھی سوچ نہیں رکھیں گے، اس لیے وہاں جا کے جو پاک ہونے ہیں دل یہیں پاک کر دیں، اتار کے پھینکے گندگیوں کو، اتنی محبت کریں دشمنوں سے آپ کو دشمن دوستوں سے پیارے ہونے لگے، یہ ہے آپ کا معیار، آپ کا اخلاق کی طب اچھا ہوگا۔ دین پھیلتا ہی نہیں ہے، آپ دین کی طرف آتے ہیں، اگر آپ کو اپنے گھر والوں کے ساتھ ایسا رویہ نہیں ہوگا وہ کبھی آپ کو دین کی طرف آنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تو لہٰذا دلوں کے میل اور کینے اور بغض دنیا میں اتار کے پھینکے۔ اب اگلی آیتیں کچھ ایسی ہیں کہ جو کسی تفسیر کی محتاج نہیں۔ میں چاہوں گی کہ ان آیتوں کو صرف اللہ کے کلام کی روشنی میں سمجھیے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم سب اپنے آپ کو ان جگہوں پہ محسوس کریں کہ جہاں جا کے انسانوں کا کیا حال ہونے والا ہے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، اور اہل جنت اہل دوزخ کو پکاریں گے، ہم سے جو وعدہ ہمارے رب نے کیا تھا ہم نے تو اس کو سچا پایا، سو تم سے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا تو کیا تم نے اس کو بھی سچ پایا؟ وہ کہیں گے ہاں۔ پھر ایک پکارنے والا دونوں کے درمیان میں پکارے گا کہ اللہ کی مار ہو ان ظالموں پر جو اللہ کی راہ سے اعراض کرتے تھے اور اس میں کجی تلاش کرتے تھے، اور وہ لوگ آخرت کے بھی منکر تھے، اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی، اور آراف کے اوپر بہت سے آدمی ہوں گے، وہ لوگ ہر ایک کو ان کے قیافے سے پہچانیں گے، اور اہل جنت کو پکار کر کہیں گے السلام علیکم۔ ابھی اہل آراف جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور اس کے امیدوار ہوں گے، اور جب ان کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف پھریں گی تو کہیں گے
اے ہمارے رب ہم کو ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کر، اور اہل اعراف بہت سے آدمیوں کو جن کو ان کے قیافے سے پہچانیں گے پکاریں گے، کہیں گے کہ تمہاری جماعت اور تمہارا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا تمہارے کچھ کام نہ آیا۔ کیا یہ وہی ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نہ کرے گا؟ ان کو یوں حکم ہوگا کہ جاؤ جنت میں، تم پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ تم غمزدہ ہوں گے، اور دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے کہ ہمارے اوپر تھوڑا سا پانی ہی ڈال دو یا اور ہی کچھ ہم کو دے دو جو اللہ نے تم کو دے رکھا ہے۔ جنت والے کہیں گے کہ اللہ نے دونوں چیزوں کی کافروں کے لیے بندش کر دی ہے۔ کون کافر؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا، جنہوں نے دنیا میں اپنے دین کو لہو و لعب بنا رکھا تھا، یعنی کھیل تماشا، اور جن کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ پس آج کے روز ہم ان کا نام بھول جائیں گے جیسا کہ وہ اس دن کو بھول گئے جیسا یہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ یہ تھے جنت اور جہنم کے کچھ مناظر۔ ٹاپک سب کے اکٹھے لکھ لیں۔ اللہ کے راستے سے روکنے والے جنت سے روک لیے گئے۔ دوسرا ٹاپک ہے پیغمبروں اور دائیوں یعنی اللہ کی طرف پکارنے والوں کا گروہ بلندیوں پر ہوگا۔ اگلا ٹاپک لکھیں گے جس نے آج آخرت کو پیچھے ڈالا وہ کل پیچھے ڈال دیا جائے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، اور ہم نے ان لوگوں کے پاس ایسی کتاب پہنچا دی ہے جس کو ہم نے اپنے علم کامل سے بہت واضح کر کے بیان کر دیا۔ وہ ذریعہ ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہیں۔ ان لوگوں کو اور کسی بات کا انتظار نہیں، صرف اس کے آخری نتیجے کا انتظار ہے۔ جس روز اس کا آخری نتیجہ پیش آئے گا اس روز جو لوگ اس کو پہلے سے بھولے ہوئے تھے یوں کہیں گے واقعی ہمارے رب کے پیغمبر سچی باتیں لے کر آئے تھے، سو اب کوئی ہمارا سفارشی ہے جو ہماری سفارش کرے، یا پھر ہم واپس بھیجے جا سکتے ہیں تاکہ ہم لوگ ان اعمال کے جن کو ہم کیا کرتے تھے برخلاف دوسرے اعمال کریں۔ بے شک ان لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور یہ جو باتیں تراشتے تھے سب گم ہو گئیں۔ یہ تھی آیت نمبر 52 اور 53۔ ان کا عنوان ہے کتاب تو آئی تھی ہم نے فائدہ نہ اٹھایا اس لیے واپس بھیج دو۔ یہ قرآن جو ہے نا بار بار انسان کو موت کے بعد والی زندگی کے لیے تیار کرتا ہے، حساب کتاب کی دعوت دیتا ہے، انسان کو ایک باشعور انسان بناتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو اس کتاب کو صرف برکت کی کتاب سمجھ لیتے ہیں کل قیامت کے دن ان کی حسرت کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا۔ ایسے وقت میں ان کو پتہ چلے گا کہ اصل مسئلہ آخرت کا مسئلہ تھا جس کو ہم نے سنجیدہ نہیں لیا۔ جب موت آئے گی تو آخرت انسان کے سامنے ایک کھلی ہوئی حقیقت کی طرح پھٹ پڑے گی۔ ایسے وقت میں پھر انسان اس بات کو ماننے پہ مجبور کر دیا جائے گا جس کو ساری زندگی نہیں مانتا تھا، اور اس وقت وہ تمام جھوٹے سہارے جن کے اوپر تکیہ کرتا تھا وہ انسان سے چھٹنے لگیں گے، لیکن اس کو واپس آنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ ایسی باتوں کو لوگ پیچھے کیوں ڈالتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کی کتاب پیچھے تب ڈلتی ہے جب بندے کو اللہ کی قدر نہیں ہوتی۔ لہٰذا اب یہاں سے آگے اللہ تعالیٰ اپنی قدر کروانے کے لیے اپنی کچھ نعمتوں کا تذکرہ فرماتے ہیں، کچھ چیزیں جو انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں لیکن وہ اس کو غور نہیں کرتا۔ میں آپ سب کو اور خود کو دعوت دوں گی کہ ان آیات کو سنتے وقت کائنات پہ تدبر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ان ربکم الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، بے شک تمہارا رب وہ ہے جس نے سب آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا۔ وہ رات سے دن کو ایسے طور پر چھپا دیتا ہے کہ وہ شب اس کو جلدی جلدی آ لیتی ہے، اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا۔ بڑی خوبیوں سے بھرا ہوا ہے اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو گڑ گڑا کر بھی اور چپکے بھی۔ واقعی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو حد سے نکل جائیں۔ اور دنیا میں اس کے بعد کہ اس کو درست کر دیا گیا فساد مت پھیلاؤ، اور تم اللہ کی عبادت کرو اس سے ڈرتے ہوئے اور امیدوار رہتے ہوئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے نزدیک ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہ ایسا ہے کہ اپنی
باران رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ وہ خشک کر دیتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم اس بادل کو کسی خشک سرزمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں، پھر اس بادل سے پانی برساتے ہیں، پھر اس پانی سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں، یوں ہی ہم مردوں کو نکال کھڑا کریں گے تاکہ تم سمجھ لو۔ اور جو صاف ستھری زمین ہوتی ہے اس کی پیداوار تو اللہ کے حکم سے خوب نکلتی ہے، اور جو خراب ہے اس کی پیداوار بہت کم نکلتی ہے۔ اس طرح ہم دلائل کو طرح طرح سے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ تھی آیت نمبر 54 سے 58، 54 سے 58۔ ان کا عنوان ہے آنکھیں تو کھولو، اللہ کو پاؤ گے۔ پوری آیات میں کائنات کی ایک سیر کروائی گئی کہ جس کے اندر انسان اگر دیکھے تو ہر وہ چیز ہے جو ہمیں کھلی آنکھوں سے دکھتی ہے لیکن ہم غور نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں کچھ انسانوں کی بات کی کہ جو بنجر زمین کی طرح ہوتے ہیں، وہاں کچھ بھی نہیں اگتا، بارش کا پانی سب جگہ ایک جیسا پڑتا ہے، لیکن جو زمین زرخیز ہوتی ہے وہاں سے پھل پھول اگنے لگتے ہیں، اور کچھ جگہ بالکل زمین بنجر ہوتی ہے، وہاں سے کچھ نہیں نکلتا۔ یہی مثال اللہ کے نبی نے دلوں کے لیے دی۔ قرآن کی بارش ہر دل پہ پڑتی ہے، کچھ لوگ جو ہیں وہاں سے خیر لے کے اٹھتے ہیں اور کچھ کو وہاں سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا، کچھ نکیدہ ہیں، جڑی بوٹیاں، اور رس چوس لیتے ہیں زمین کا، اور کچھ سرسبز بننے لگتے ہیں۔ اب یہاں سے لے کے سورت کے آخر تک اللہ تعالیٰ نے اسی مثال کو واضح کیا۔ ایک ہے فرٹائل لینڈ، یہ نبیوں کی زمین ہے، انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا، کچھ مانے، حضرت نوح کے دور میں 70-80 جو مانے وہ زرخیز زمین کی مانے تھے، اور کچھ لوگ تھے جو نہیں مانے اور وہ بہت سے تھے، وہ بنجر زمین کی طرح تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بنجر زمین کو نیست و نابود کر دیا۔ ہم یہاں سے یہ دعا مانگ کے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء کرام کی کہانیوں کو پڑھنے کے بعد اس سے نصیحت لینے والا بنا دے۔ یہاں اس وقت ہمارا انداز کہانی کی طرح سننے کا ہی ہوگا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ ہود اور سورۃ انبیاء میں ہم انبیاء کی زندگی سے کچھ نصیحت لیں گے۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود ہونے کے قابل نہیں، مجھ کو تمہارے لیے ایک بہت بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ ان کی قوم کے بڑے لوگوں نے کہا، ہم تم کو صریح یعنی کھلم کھلا غلطی میں دیکھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، مجھ میں تو ذرا سی بھی گمراہی نہیں، لیکن میں پروردگار عالم کا رسول ہوں، تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے ان امور کی خبر رکھتا ہوں جن کی تم کو خبر نہیں۔ اور کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت جو تمہاری ہی جنس کا ایک انسان ہے، کوئی نصیحت کی بات آ گئی تاکہ وہ شخص تم کو ڈرائے اور تاکہ تم ڈر جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ سو وہ لوگ اس کی تکذیب ہی کرتے رہے، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو اور جن کے ساتھ کشتی میں سوار تھے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو ہم نے غرق کر دیا، بے شک وہ لوگ اندھے ہو رہے تھے۔ یہ تھی آیت نمبر 59 سے 64، کہانی نوح کی۔ اگلی کہانی حضرت ہود علیہ السلام کی ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، سو کیا تم نہیں ڈرتے؟ ان کی قوم میں سے جو بڑے لوگ کافر تھے انہوں نے کہا، ہم تم کو کم عقلی میں دیکھتے ہیں اور ہم بے شک تم کو جھوٹے لوگوں میں سمجھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، مجھ میں ذرا سی بھی کم عقلی نہیں، لیکن میں پروردگار عالم کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔ اور کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت جو تمہاری ہی جنس کا ہے، کوئی نصیحت کی بات آ گئی تاکہ وہ شخص تم کو ڈرائے؟ اور تم یہ یاد کرو کہ اللہ نے تم کو قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور ڈیل ڈول میں تم کو پھیلاؤ زیادہ دیا، بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کو فلاح ہو۔ یہ تھی آیت نمبر 65 سے 69۔ ان آیات کا عنوان ہے کہانی حضرت ہود کی۔ ابھی پوری نہیں ہوئی، آگے بھی ہے۔ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا، انہوں نے کہا
کہا کیا آپ ہمارے پاس اس واسطے آئے ہیں کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا جو پوجتے تھے ان کو چھوڑ دیں؟ بس ہم کو جس عذاب کی دھمکی دیتے ہو اس کو ہمارے پاس منگوا دو اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ بس اب تم پر اللہ کی طرف سے عذاب اور غضب آیا ہی چاہتا ہے۔ کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جن کو تمہارے باپ دادا نے ٹھہرا لیا ہے؟ ان کے معبود ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں بھیجی، بس تم منتظر رہو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ، بس ہم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ یہ تھی آیت نمبر 70 سے 72۔ اس کا عنوان لکھیے کہانی قوم ہود کی، یعنی پیچھے نبی کا ذکر تھا، اب ان کی قوم کا ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے فرمایا میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے، یہ اونٹنی ہے اللہ کی جو تمہارے لیے دلیل ہے، بس اس کو چھوڑ دو کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں کھاتی پھرے، اور اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ مت لگانا کہیں تم کو دردناک عذاب آ نہ پکڑے۔ اور تم یہ حالت یاد کرو کہ اللہ نے تم کو عاد کے بعد جانشین بنایا اور تم کو زمین پر رہنے کا ٹھکانہ دیا کہ نرم زمین پر محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں گھر بناتے ہو، بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ یہ تھی آیت نمبر 73 سے 74، 73 سے 74۔ ان کا عنوان ہے کہانی صالح علیہ السلام کی۔ ان کی قوم میں جو متکبر سردار تھے انہوں نے غریب لوگوں سے جو کہ ان میں ایمان لے آئے تھے پوچھا کیا تم کو اس بات کا یقین ہے کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا بے شک ہم تو اس پر پورا یقین رکھتے ہیں جو ان کو دے کر بھیجا گیا ہے۔ وہ متکبر لوگ کہنے لگے تم جس بات پر یقین لائے ہو ہم تو اسی کے منکر ہیں۔ پس انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے اے صالح جس کی آپ ہم کو دھمکی دیتے تھے اس کو منگوائیے اگر آپ پیغمبر ہیں۔ پس ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ اس وقت صالح علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چلے اور فرمانے لگے اے میری قوم میں نے تو تم کو اپنے پروردگار کا حکم پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ یہ تھی آیت نمبر 75 سے 79۔ اس کا عنوان ہے تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم ایسا فحش کام کرتے ہو جس کو تم سے پہلے کسی نے دنیا جہان والوں میں سے نہیں کیا۔ تم مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم تو حد سے ہی گزر گئے ہو۔ اور ان کی قوم سے کوئی جواب نہ بن پڑا سوائے اس کے کہ آپس میں کہنے لگے ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔ پس ہم نے لوط اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا سوائے ان کی بیوی کہ وہ انہی لوگوں میں رہی جو عذاب میں رہ گئے، اور ہم نے ان پر ایک خاص طرح کا مینہ برسایا۔ بس دیکھو تو صحیح ان مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ یہ تھی آیت نمبر 80 سے 84۔ ان کا عنوان ہے کہانی لوط علیہ السلام کی۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔